پاکستان میں ہر سال ہزاروں خواتین کینسر، ذیابیطس اور پیٹ کے امراض کی وجہ سے زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھتی ہیں۔ ان خواتین کی بڑی تعداد غربت کے باعث مہنگا علاج نہیں کر پاتی اور لقمہ اجل بن جاتی ہے، جبکہ ان تمام امراض کا علاج قدرت نے کچھ خاص جڑی بوٹیوں میں رکھا ہے۔ ان جڑی بوٹیوں سے فائدہ کس طرح اٹھایا جا سکتا ہے، یہ سب دیکھنے کے لیے دا مارننگ شو کی ایپیسوڈ دیکھنا ہرگز نہ بھولیں۔ دیش کی دھرتی میرے دیش کی دھرتی سونا بالنگا، اچھا اجوائن، بھنڈی کا بیج بھی ہوتا ہے کیا؟ اوکے، پیاز کا بیج، اوکے، میتھی کا بیج، تربوز کا بیج، املی کا بیج، مولی کا بیج، تخم ریحاں، سپستان، گاجر کا بیج، دھنیا کا بیج، اور کیا ہے؟ حب الرشاد، لاکھ دانہ، سکہ کائی، یہ تو میں نے سنا ہے، اخروٹ بھی سنا ہے۔ بھنڈی کا بیج تو میں پریشان ہو گئی ہوں۔ بھنڈی کھاتے ہیں، اس میں بیج بھی تو ہوتا ہے نا؟ ہاں واقعی، لیکن اس بیج کا ہم اور کیا کر سکتے ہیں؟ بس کھایا سالن میں، بات ختم؟ نہیں، اس میں مختلف قسم کے فوائد ہوتے ہیں۔ جڑی بوٹیاں جو ہیں اس کے اندر بیجوں کا بڑا ایک اہم رول ہے، ہاں، جس کے اندر بھنڈی کا بیج جو ہے یہ عام طور پہ ہم استعمال کرتے ہیں جسمانی کمزوری کے لیے۔ اوکے، اور اس کو جو ہے اگر ہم جسمانی کمزوری میں ایسے استعمال کریں کہ ایک چمچہ پیس کے، ٹھیک ہے، آدھا چمچہ، بلکہ ایک چمچہ نہیں، آدھا چمچہ، اس کا پورا ایک نسخہ ہوتا ہے، نسخے کے ساتھ ملا کے اگر ہم آدھا چمچہ صبح نہار میں استعمال کریں تو یہ ویکنیسز میں، جسمانی کمزوری میں کافی فائدہ مند ہوتا ہے۔ یہ ساری چیزیں آپ مجھے آگے شو میں ضرور بتائیے گا کہ ہم کیا کیا۔ اور یہ بادام بھی بیج میں شامل ہوتا ہے؟ ہاں، بادام بھی بیسکلی بیج ہوتا ہے نا، اس کے اندر سے نکالتے بادام ہوتا ہے۔ اچھا، یہ ساری چیزیں بھائی میرے لیے نہیں ہے، یقیناً آپ لوگوں کے لیے بھی نہیں ہوں گی۔ آڈینس کے لیے کتنی نہیں ہے؟ تالیاں بجا کے بتائیں۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ، خوش رہیں، کیسے ہیں؟ ویسے آپ ٹھیک ہیں، مزے میں ہیں؟ اچھا جی، آج یہ اتنے سارے بیج میرے سامنے ہیں، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ ان بیجوں سے آپ کس طرح فائدے اٹھا سکتے۔ ویسے گورا ہونے کا کوئی بیج ہے؟ گورا ہونے کا بھی بیج ہے۔ پتلا ہونے کا کوئی بیج ہے؟ ایک سیکنڈ، مزے کی بات ہے، پتلا ہونے کا بیج ہے؟ وہ بھی ہے، موجود ہے۔ بال لمبے کرنے کا کوئی بیج ہے؟ وہ بھی ہے، مل جائے گا۔ آنکھوں کی نظر کو ٹھیک کرنے کے لیے بیج ہے؟ جی ہاں، مل جائے گا۔ بال کالے کرنے کا بیج ہے؟ وہ بھی مل جائے گا۔ ساری زندگی بوڑھا نہ ہونے کا بیج ہے کہ آپ جوان رہیں؟ نہیں، یہ تو ایک پروسیس ہے۔ یہ بیج نہیں ہے، یہ تو پروسیس ہے، اس کو نہیں روک سکتے۔ بوڑھا ہر کسی نے ہونا ہے اور ہم نے بھی بوڑھا ہونا ہے، لیکن بہت عرصے تک خود کو کیسے ہم گورا، چٹا، دبلا، پتلا، جوان رکھیں، آج ہم یہ آپ کو ان بیجوں سے بتائیں گے۔ اور پہلی دفعہ کیونکہ یہ شو اس طرح کا ہونے جا رہا ہے، آپ لوگ بچوں کے لیے بھی استعمال کر سکتے ہیں، ان بیجوں سے اپنی بیماریوں کو کیسے دور کر سکتے ہیں ہم جانیں گے۔ اور یہ سب بتانے کے لیے کاشف بھائی ہمارے ساتھ ہیں، کچھ اور لوگ بھی ہیں۔ سب سے پہلے میں یہاں پہ بلانا چاہوں گی ڈاکٹر بلقیس کو۔ السلام علیکم، گڈ مارننگ، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک ٹھاک۔ اچھا، یہ کچھ فوائد تو میں نے پوچھ لیے، اور کیا کیا فوائد ہے؟ میں سن رہی تھی، اس کے بہت فوائد ہیں، ہر چیز میں بیج لازمی ہوتا ہے، اور کچھ ہمارے گھر سے ہی ہوتے ہیں، جیسے لیمو کے بیج ہیں، اور جیسے میں ابھی اپنے ایک واقعہ سنانا چاہوں گی، میرے بیٹے کے ساتھ ہو، اس کو موشنز لگ گئے، ٹھیک ہے، صبح کے 4 بج گئے، سنم میں ہر چیز کر کے تھک گئی، لاسٹ میں نے کیا کیا، میری نظر ٹیبل پہ پڑی تو میں نے دیکھا کہ مرچیں پڑی ہوئی تھی، میں نے اس کو توڑا، 2 سے 3 مرچوں کے بیج لیے، صرف 2 سے 3، تھوڑا سا چینی میں گولا اور میں نے حسین کو پلا دیا۔ آپ بلیو کریں، اس کے بعد نہ اس کو الٹی ہوئی نہ اس کو موشن ہوا۔ بچی صاحبہ، آج کل خواتین کو گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، مطلب ہاتھ کو جو ہڈیاں ہوتی ہیں، جوڑوں میں درد ہو جاتا ہے، اس کا بھی کوئی علاج ہے؟ ہم بیجوں سے کر سکتے ہیں؟ بالکل، کاٹن سیڈ سے کر سکتے ہیں، مطلب بیجوں میں ہر چیز کا علاج ہے۔ آپ بالوں کو لے لیں، آپ جوڑوں کو لے لیں، آپ دردوں کو لے لیں، آپ آنکھوں کو لے لیں،
یا آپ بیوٹی تو ہے, آپ میں سن رہی تھی کہ سدا جوان رہنے کے لیے کوئی بیج ہے, وہ بھی ہے, اور بے اولادی یا ہارمونل امبیلنس جو آج کل لڑکیوں کے ساتھ بہت پالیسسٹک اووریز, میرے خیال میں ہیڈ ٹو ٹو ہر چیز کا علاج ان بیجوں میں موجود. تو آج جو شو ہے وہ خواتین کے لیے بھی ہے, لڑکیوں کے لیے بھی ہے, اور آج بچوں کے حضرات کے لیے بھی, اور بچوں کے لیے بھی ہے. بہت شکریہ, تھینک یو. آپ پلیز بیٹھیے. اچھا, آج آپ لوگ اگر کوئی سوال کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا. اچھا, ایک طرف بیج, ٹھیک ہے, یہ والا ہم لوگ ہربلز جو ہے ہمارے, یا آپا سے باتیں پوچھیں گے, اور ایک طرف ہمارا کاسمیٹک ہوتا ہے, ٹھیک ہے, اور ایک طرف ہماری بیوٹیشینس ہوتے ہیں, وہ بھی ہمیں آج کل دیسی ٹوٹکے بہت بتاتے ہیں. دیسی ٹوٹکے آج کل کافی ان ہے, اور ہم سب کے چہروں پہ مسکراہٹ پھیلانے کے لیے اور مسکراہٹ لانے کے لیے ہمارے ساتھ ایک شخصیت ہے. میں تو ان کو آج ڈپلیکس کو تو آپ سب جانتے ہیں, لیکن اسمائل اگین اگر ہو جائے تو اسمائل اگین, مسرت مصباح. السلام علیکم. آپ کے آنے سے مسکراہٹ آ ہی جاتی ہے. اسمائل اگین اینڈ اگین اگین اینڈ اگین. کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہے, آنے کا بہت شکریہ. اور کراچی صحیح ہے, موسم ٹھیک لگ رہا ہے, لاہور سے بہتر ہے؟ بہت اچھا. کام کیسا جا رہا ہے آپ کا؟ کام اچھا. انفیکٹ ہمارے جو برنٹ وکٹمز ہیں ان کے آپریشنز ہو رہے ہیں ماشاء اللہ. سو ہولی فیملی ہاسپٹل میں اس وقت 20 بچیوں کے آپریشنز ہو رہے ہیں. بہت شکریہ. آپ پلیز بیٹھیے. اور یہاں پہ میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی بلکیس آپا, اگر کیونکہ کوئی جل جائے, پانی سے بھی ہوتا ہے, دودھ سے بھی ہوتا ہے, یا جس طرح آپا کے پاس خواتین ہوتی ہیں, ان کا بھی کچھ علاج ہو سکتا ہے؟ بالکل, بیجوں سے ہو سکتا ہے. میں یہی دیکھ رہی ہوں کہ کون سا جو بیج ہے وہ کارآمد ہے, زیادہ ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جو اس میں اگر گھر میں جل جائے تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں جو آپ استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اور اس میں دیکھ رہی ہوں, مجھے یہ دیکھنے دیں ان کو. بریک کے بعد یہاں پہ ہم آپ کو بہت ساری چیزیں سکھائیں گے, اور ہمارے ایک اور بھی گیسٹ ہے, میں ان کو بلانا چاہوں گی. حکیم عبدالباسط صاحب, پلیز ان کو ویلکم کریں. السلام علیکم سر, کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے, خوش ہے, پلیز بیٹھیے. اور مسرت آپا, آج ہم آپ کو بھی بہت سارے دیسی ٹوٹکے بتائیں گے اور آپ سے بھی کچھ ٹپس لیں گے. بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد فوراً آئیں گے اور دیکھتے ہیں کہ آج یہاں پہ کیا کچھ ہونے جا رہا ہے. اور آپ لوگ کال کر سکتے ہیں, اور پھر میں آپ کو جو گولڈ کا سوال ہے وہ ابھی بتا دوں یا آگے جا کے بتاؤں شو کے اینڈ میں؟ ابھی بتا دوں, ٹھیک ہے. آج پہلے میں آپ کو کل کا سوال دکھا دیتی ہوں, پھر صحیح جواب بتاتی ہوں. کل کا سوال ٹھیک ہے, آ گیا جی, آ گیا. عبدالستار صاحب کی فاؤنڈیشن کا نام کیا ہے؟ عبدالستار فاؤنڈیشن, ایدی فاؤنڈیشن, بلکیس فاؤنڈیشن. اور صحیح جواب ہے, بتائیں, دکھا دیں, دکھا دیں سے, ایدی فاؤنڈیشن. بہت سارے لوگوں نے مجھے صحیح جواب بھیجے, ان کے نام ہم آخر میں اناؤنس کریں گے شو کے, اور سارا دن آپ AIY نیوز پہ اپنے نام پڑھتے رہیں گے, دیکھتے رہیں گے. فی الحال میں آپ کو کل کے لیے سوال دکھا دیتی ہوں, جس کا جواب آپ کل صبح 8 نہیں بلکہ اب تو سنڈے تک دے سکتے ہیں. فرائیڈے کا جو کوشچن آتا ہے نا, وہ اس میں آپ کافی لکی ہوتے ہیں, اگر جواب دیں آپ کے پاس 2-3 دن آپ کو مل جاتے ہیں. سورج مکھی پھول کے بیج کس رنگ کے ہوتے ہیں؟ سورج مکھی پھول کے بیج کس رنگ کے ہوتے ہیں؟ لال, کالے یا پھر نیلے؟ اس کا جواب دینا ہے آپ نے. جواب دینے کا طریقہ بہت آسان ہے. SMS کریں ہمیں اپنا نام, اپنا NIC نمبر, اپنے شہر کا نام, صحیح جواب, اپنی عمر, اور بھیج دیں 8038 پہ. اپنی عمر نہ بھیجیے گا, مذاق کر رہی ہوں. صرف اپنا صحیح جواب, NIC نمبر, اپنے شہر کا نام اور اپنا نام بھیج دیں 808 پہ, 8038 پہ, ٹھیک ہے. اور منڈے صبح 8 بجے تک آپ ہمیں SMS کر سکتے ہیں. جو سب سے زیادہ SMS کرے گا وہی جیتے گا AIY گولڈ کی طرف سے 1 گرام سونا. فی الحال لیتے ہیں ہم لوگ بریک, ٹھیک ہے. بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک لوں یا نہ لوں؟ ٹھیک ہے, بریک لیتے ہوئے. ایک اور بھی گیسٹ ہمارے ساتھ موجود ہیں, بہت ہی پیارے لگ رہے ہیں اور بہت سمارٹ ہو گئے. کہیں انہوں نے بیجوں کے ساتھ تو اپنے کوئی ٹوٹکے استعمال نہیں کیے. جانیں گے چھوٹے سے بریک کے بعد. کہ میں جائے گا, ہمارے ساتھ رہے گا, دیکھتے رہے گا دی مارننگ شو. گڈ مارننگ.
صحت ہزار نعمت. بے شک یہ محاورہ اپنے آپ میں ایک ٹھوس حقیقت ہے، مگر اہم بات یہ ہے کہ ہم اپنی صحت کا خیال کیسے رکھ سکتے ہیں. آگے سے آگے بڑھنے کی جستجو، محنت اور مشقت میں اضافہ کیے جا رہی ہے. یوں خود کے لیے وقت نکالنا بہت مشکل ہو جاتا ہے، مگر اس کا آسان حل اب آپ کے اپنے گھروں میں قدرت نے پھلوں کی صورت میں آپ کی زندگیوں میں شامل کر دیا ہے. جیسے کہ قدرتی لذت سے بھرپور یہ پھل جسم میں نیا اور تازہ خون پیدا کرتے ہیں، جگر کی گرمی کو دور کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں، گندے خون کو اور بلغم کو خارج کر کے جسم کو توانائی بخشتے ہیں. ان کارآمد پھلوں کا استعمال آپ کے جسم کے لیے مفید اور بے حد ضروری ہے. ان کے ساتھ ہی قدرت کی بے شمار نعمتوں میں سے جڑی بوٹیوں کو بھی نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. ان جڑی بوٹیوں میں بھی قدرت نے وہ شفا رکھی ہے جو بہت سی مہنگی ادویات سے بہت بہتر ہے. ان کا استعمال بھی آپ کی صحت اور تندرستی کا اہم ذریعہ بن سکتا ہے. خطرناک کہانیاں. اچھا جی، عالیہ امام نے بھی ابھی ہمیں جوائن کیا ہے. عالیہ کیسی ہے؟ میں بالکل ٹھیک ٹھاک. ٹھیک ہے، مزے میں آنے کا بہت شکریہ. واقعی آپ پہلے سے بہت پتلی ہو گئی، لیکن آپ کہہ رہی ہیں کہ 10 kg اور وزن بڑھ گیا، مطلب 20 میں اتنی کم ہو گئی تھی آپ؟ اوکے. اچھا جی، عالیہ کے لیے ایک تو زوردار تالیاں. اور مسرت آبا، باقی جہاں پہ خواتین ہو نا، یہی تصویریں کیمرہ دیکھ کے ہونا نہیں چاہیے، ہونا چاہیے یار. یہ یادیں ساری زندگی آپ پھر دیکھتے ہیں ایسا بھی ہوا تھا ویسا بھی ہوتا. پلیز آپ بیٹھیے اور اب ہم اپنے شو کو سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ آج بیچ بہت زیادہ ہے. ٹھیک ہے، ان کے ٹوٹکے بہت زیادہ ہیں، مجھے لگتا ہے وقت بہت کم ہے. تو بلکہ صاحب آپ سے شروع کریں. پہلے مجھے بتائیں آپ کیا سکھا رہی ہیں ہمیں، اور پھر آپ سے مسرت آپا نے بھی کچھ پوچھا ہے. اچھا دیکھیں، ویسے تو آپ جو کہہ رہی ہیں اس کے ہومیوپیتھک میں بھی بہت سارے ٹنکچرز آتے ہیں، کینتھرز بھی آتا ہے، وہ بھی جیسے ایسڈ سے جلے ہوئے ہوتے ہیں. لیکن سیبک تھورن ایک جڑی بوٹی ہے، وہ بھی بہت اچھا ہوتا ہے. اس کا آئل بہت سودنگ ہوتا ہے کہ اس کا اگر تیل لگا لیا جائے، وہ بھی بیج سے ہی نکلتا ہے. اچھا، اگر لیکن گھر میں خواتین اکثر جل جاتی ہیں، تھوڑی اس طرح ہو جاتا ہے، تو اسپاغول اور السی. ٹھیک ہے، ثابت اسپاغول اور السی، یہ یہاں السی کا بیج. یہ السی ویسے تو ہمیشہ یہاں پہ فائبر کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. ویسے تو اومیگا 3 ہے، بہت ساری چیزوں میں استعمال ہوتا ہے اسپاغول اور السی. ٹھیک ہے، ان دونوں کے بیجوں کو ہم وزن لے کے تھوڑا سا پانی کے ساتھ آپ سل بٹے پہ پیس لیں، تو ایک دم سے وہ لعاب سا نکل آئے گا. آپ اس کو جو ہے جہاں جل گیا ہے وہاں آپ لگا دیں. ٹھیک ہے، اور ہم جب جل جائے نا تو یہ نہیں کرنا چاہیے کہ اس کو دبا دیا اس طرح، فوراً نلکے کے نیچے ہاتھ دے کر تاکہ بہہ جائے. ٹھنڈا پانی آپ لگائیں. کتنی دیر رکھنا ہے اس کو؟ بس آپ جیسے اللہ نہ کرے جیسے چائے گر جاتی مثال کے طور پر، تو فوراً آپ نے لگایا، پانی کے نیچے رکھا ہاتھ، اور پانی کے نیچے رکھا. اس کے بعد جو ہے آپ اگر گھر میں موجود رہیے تو فوراً اسی وقت، اس میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، اور آپ ان کو لگا دیں. آپ بلیو کریں پھر بلسٹرز بھی نہیں بنتے، اور وہ جو ایک درد ہوتا ہے نا، شدید جو درد ہوتا ہے، اس میں آرام آتا ہے. لیکن اگر پانی سے بچہ جل جائے تو اتنا ٹائم تو نہیں ہوتا نا کہ فوراً یہ کریں. تو روبل نیل ہر گھر میں موجود ہوتی ہے، نام لے رہی ہوں کیونکہ لوگوں کا فائدہ ہوگا. اس کو ٹھنڈے پانی میں، میرے گھر میں تو نہیں ہے. چینی تو ہوتی ہے نا، چینی کو ٹھنڈے پانی میں گھول کر فوراً بچے کا ہاتھ اس میں ڈپ کرا دیں. اوکے ٹھیک ہے، لیکن چینی زیادہ اچھی نہیں، چینی زیادہ بہتر. اچھا، چینی اور منٹ اگر آپ دیکھتے ہیں کہ منٹ میں ہمارے پاس پودینہ ہر گھر میں ہوتا ہے، تو عموماً یہ ہوتا ہے کہ پودینے کو ابال کے اس کا پانی وہ استعمال کیا جائے. اور تخم ریحان جسے ہم تخم بالنگا کہتے ہیں، عموماً اگر گھر پہ وہ موجود ہے. تخم بالنگا، جی ہاں، تخم بالنگا یا تخم ریحان، 2 قسمیں اس میں ہوتی ہیں. تو اس کو بھی اگر اس کا لعاب جو ہے اس جگہ پر لگا بھی دیا جائے، اور اسی طریقے سے زخموں میں اور جلنے کے بعد جسم کے اندر ٹھنڈک پیدا کرنے کے لیے، ایسیڈیٹی کم کرنے کے لیے اس کا لعاب اگر کیا جائے تو وہ بہترین چیز ہوتی ہے. اسی طریقے سے ایک چیز ہوتی ہے جسے ہم کہتے ہیں ہلدی. ہلدی جو ہے بہت عمدہ چیز ہے کہ ہلدی کو تھوڑا سا آپ پانی میں ملا لیجئے، اس کا پیسٹ بنا لیجئے، اور وہ بھی اگر لگائیں تو وہ اینٹی بائیوٹک کی طرح آپ کو کام کرے گی، اور وہ اینٹی انفلیمیشن ہے. ہلدی اس سلسلے میں بہت اچھا کردار ادا کرتی ہے، وہ آبلے بننے سے بھی روک دیتی ہے. اچھا، اور باسل صاحب آپ سے ہم پوچھیں گے کہ پتلا ہونے کے لیے کیا کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ابھی بلکہ صاحبہ آپ کے کاؤنٹر پہ چلتے ہیں. آپ مجھے بتائیں، آپ کچھ بتا رہی ہیں ہمیں، یہیں سے چیزیں اٹھائیں گے. اچھا، پتلے ہونے کے لیے ایک چیز یہاں نظر آ رہی ہے سب سے اچھی چیز ہے، لیکن یہ سوکھا ہوا ہے.
اس میں اگر کورتمبا اسے کہتے ہیں, کیا کہتے ہیں؟ کورتمبا کہتے ہیں. یہ تو نیمبو لگ رہا ہے, لیمن نہیں ہے. نہیں ہاں لیمن, نا, نیمبو لگ رہا ہے نا. لیمن نہیں ہے. یہ اور بڑے سائز میں ہوتا ہے. ارے نام لکھ لیں, جس کو بھی نام لکھنا ہے وہ نام لکھ لیں. یہ کیا بتایا نام؟ ہاں یہ رہا تمبا. تمبا. تمبا, لیکن یہ تمبا ہے, کہاں سے ملے گا تمبا؟ بادشاہ بھائی کی دکان سے ملے گا نا. ہاں مل بھی سکتا ہے, لیکن اگر مطلب اس شکل میں گرین کلر کا ہو تو یہ زہریلا ہوتا ہے, اس کو نہیں لینا چاہیے. اگر یہ یلو کلر کا ہو جائے تو اچھا ہے. اس کے بہت سارے فوائد. ایک تو اگر شوگر پیشنٹ گھر پہ ان کی شوگر کنٹرول نہیں ہو رہی اور وہ دوا نہیں لیتے اور انگریزی ادویات پہ, تو صرف اس کو کاٹ کر آپ ان کے ہاتھ اور پاؤں پہ ان کو رگڑیں, تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کے کڑواہٹ زبان تک آ جاتی ہے اور شوگر ڈاؤن ہو جاتا ہے, شوگر لیول. تو مطلب نہیں لگا سکتے, نہیں کھا سکتے تو آپ لگا بھی سکتے. اور موٹاپے پہ یہ کس طرح کام کرتا ہے, میں نے ایک نسخہ بتایا تھا اور بہت زیادہ لوگوں کو فائدہ ہوا ہے, میں یہاں بھی بتا دیتی ہوں. اس کو کاٹ کے, ابھی یہ نہیں مل رہا تو آپ اس شکل میں اگر تمبا مل رہا ہے تو آپ ایک تمبا لے لیں, اس کو 1.5 کپ پانی میں آپ ابال لیں. ابالنے کے بعد اس میں 1 سے 2 کھال سمیت, سب کھال سمیت. ویسے تو اس کے بہت فائدے ہوتے ہیں. اس کا بیج جو ہے وہ بال کالے کرنے میں کام آتا ہے. اگر آپ کسی تیل میں پکا لیں تو اس کے بیج سے بال, یہ اس کا بیج جو ہے وہ بال کالے کرنے میں کام آتا ہے. یہ بیج جو بیجوں پہ پروگرام ہے تو میں یہ بتا دوں, اس کا بیج بھی بہت فائدے مند ہے. ہنزل بھی کہتے ہیں, شہم ہنزل. اور دبلا کرنے کے لیے ایک پولیس والا میرے پاس آیا کہ میرے پاس کل 15 دن ہے, میرا پیٹ اندر کرنا ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ شہم ہنزل, جو اندر کا شہم ہوتا ہے, اس میں جو لیئر چل رہی ہے اس کو شہم کہتے ہیں, بیج نہیں. اس کی جو لیئر چل رہی ہے, پرت جس کو ہم کہتے ہیں, وہ پرت کو اگر آپ تھوڑا سا کرش کر کے یا اسی طریقے سے صبح اور شام کو کم از کم 2 گرام کے قریب پانی سے نگل لیں تو اس میں 15 سے 16 دن کے اندر پیٹ اندر ہو جاتا ہے, اور جتنے بھی آپ کے اندر فاضل مادے ہوتے ہیں وہ باہر آ جاتے ہیں. جگر کے لیے بھی بہت اچھا ہے. آپ 15 دن بعد دیکھیے گا. اچھا, آپ صرف 15 دن بعد دیکھے گا شو میں. مجھے یہ ہوا کہ ان کو اس کا چالان نہیں ملا جس کی وجہ سے پکڑا تھا. اچھا جی سرگودا صاحب کون ہے؟ ٹیسٹ وغیرہ ہوتے ہیں. السلام علیکم, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ٹھاک, بہت پیاری لگ رہی ہیں آپ. تھینک یو. پیاری لگ رہی ہوں نا, بال بند برے تو نہیں لگ رہے؟ نہیں نہیں, بہت اچھے لگ رہے ہیں. بس ٹھیک ہے پھر. اچھا مجھے بتاؤ کیا بات کرنی ہے؟ اچھا, میں نے ڈاکٹر بلقیس سے پوچھنا تھا, کل انہوں نے بتایا تھا رنکلس کے بارے میں, بادام کا جو تیل انہوں نے بتایا تھا, تو وہ میں پوچھنا تھا کہ ہر روز میں وہ رنکلس کے لیے استعمال کر سکتی ہوں بادام کا تیل؟ میں بتا دیتی ہوں. اور دوسری بات یہ کہ میں نے کنسیو کرنا چاہ رہی ہوں, ڈاکٹر بلقیس کے لیے بھی کچھ بتا دیں, میرے فالیکلس نہیں بنتے صحیح. اچھا میں ابھی بتا دیتی ہوں, ان بیجوں سے ہی بتا دیتی ہوں. اوکے. اچھا یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ اگر بے اولادی ہے, اولاد نہیں ہو رہا, تو خواتین کو, لڑکیوں کو کیا کرنا چاہیے؟ جی وہ میں بیجوں سے بتا دیتی ہوں. پہلے بادام کا تیل آپ لگا سکتی ہیں, اگر آپ کو کوئی دانے نہیں نکلتے تو آپ آرام سے تھوڑا سا بادام کا تیل ہے, اس میں لیمن اسکویز کر کے آپ لگائیں. آپ گرمیوں میں بھی لگا سکتی ہیں, ایسی کوئی بات نہیں. اچھا, کنسیو کرنے کے لیے اگر فالیکلز نہیں بن رہے ہیں تو میں یہ بہت امپورٹنٹ ہے, سنیے گا, نوٹ کیجیے گا. اچھا 3-4 نسخے ہیں. بیجوں سے تو مولی کے بیج بہت اچھے ہوتے ہیں, یہ ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں نے لینے ہوتے ہیں. اب یہ ٹوٹکے ہوتے ہیں, ان کے کوئی سائنٹیفک ایویڈنس نہیں ہوتے کہ ہم آپ کو کوئی پروف دے سکیں, لیکن اس سے الحمدللہ میں 10 سال سے پریکٹس کر رہی ہوں, کافی لوگوں کو بتایا, ان کو بہت فرق پڑا ہے. 1 گرام ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں نے ایک ساتھ لینا ہوتا ہے رات کو سونے سے پہلے. اگر یہاں ریٹھا موجود ہو تو میں اس سے کچھ بتا سکتی ہوں. ہاں. اچھا جو آپ نے بیج بتایا ان کو پانی میں ڈال کے پینا؟ نہیں, ایسے پھانک لینا ہے, 1 گرام پھانک کے اوپر. وہ ساتھ ساتھ میں یہ بھی بتاتے رہے, کیونکہ میری طرف بہت ساری خواتین جن کو پتہ ہی نہیں نا کہ کیسے پانی میں ڈالنا ہے, نہیں تاکہ. اچھا فالیکلز کے لیے الگ بتاؤں گی, لیکن اگر بے اولادی ایسی ہے کہ کوئی ریزن سمجھ میں نہیں آ رہا, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ڈاکٹرز کو ریزن سمجھ میں نہیں آ رہا ہوتا ہے لیکن کنسیو نہیں ہو رہا ہوتا, اس کے لیے یہ میرا نہیں, میرے استاد محترم کا ایک نسخہ ہے اور اس سے بہت لوگوں کو فرق پڑا ہے. لیکن اس کو استعمال کرنے کا طریقہ اس طرح ہے کہ آپ نے ایک ریٹھا لیا اور ریٹھے کو آپ نے بیچ سے کٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, بیچ سے کٹ کرنا ہے اس طرح جیسے میں کاٹ رہی ہوں, اور اس کا ایک طرح سے مطلب کہ پورا گول کر کے کٹ کرنا ہے. یہ کٹ ہو گیا. ویسے تو اس کا بیج بھی بہت کام آتا ہے ریٹھے کا. یہ دیکھیں, آپ یہ نا کیمرہ میں دیکھ کے بات کریں, اس والے کیمرہ میں دیکھیں, دونوں کو ہم وزن جیسے ایکول کاٹا ہے, بیج سے پورا ایکول کاٹا ہے. اب ناشتے کے آدھے گھنٹے بعد ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں نے ایک ساتھ, یہ بہت کڑوا ہوتا ہے,
تو آپ کسی کیپسول میں بھر کے ناشتے کے آدھے گھنٹے بعد آپ نے اس نے لینا ہے. لیکن اس کا لینے کا طریقہ ایسا نہیں کہ ہسبینڈ آفس جا رہے ہیں تو آپ نے اس کو دے دیا کہ بھائی تم جب کھانا چاہو کھا لیا. ٹوٹکے ایسے ہی ہوتے ہیں کہ آپ کو ایک وقت میں ہی کرنا ہے. تو یہ ایک وقت میں کرنا ہے. انشاءاللہ میں نے جن کو بتایا وداؤٹ اینی ریزن جن کی اولاد نہیں ہو رہی تھی 3 مہینے کے اندر بہت سارے لوگوں کو 80% کو کنسیو ہوا ہے. 80% کو. تو آپ یہ کر سکتے ہیں. اچھا آپا سنیں یہ پانی کی طرح پینا ہے پانی مطلب جیسے دوائی اگر اس طرح کر کے نا آپ اس کو مطلب کہ آپ نے یہ 2 پیس کر لیے. اب یہ آپ کی مرضی ہے کس طرح اس کو کاٹتے ہیں. اس کو مزید چاپ کر لیں کیپسول میں بھر لیں. کڑوا بہت ہوتا ہے تو آپ کیپسول میں بھی بھر سکتے ہیں یا ایسے ہی آپ نگل سکتے ہیں تو آپ ایسے ہی نگل لیں. یہ سب آپ کی مرضی ہے لیکن اس کو ایک وقت میں اسی وقت کاٹنا ہے. ایک وقت میں اسی وقت کاٹنا ہے. اسی وقت اور ایسا کاٹنا ہے کہ آدھا کٹے. ایسا نہیں ہو کہ ایک حصہ ہسبینڈ بولے مجھے تھوڑا سا دے دو اور تم پورا کھا لو. یہ نہیں ہو سکتا. دونوں نے آدھا آدھا کھانا ہے. اچھا ایک اور اچھا یہ آپ بتائیں آپ بھی کہہ رہے کہ ہاں یہ بالکل جو بتا رہے ہیں ڈاکٹر بلقیس. لیکن میں ایک اور نسخہ دیتا ہوں جو بہت ہی اہم ہے بے اولادی کے لیے. اس کے لیے جو مور کا جو پر ہوتا ہے مور کا جو پر ہوتا ہے وہ پر لے لیجئے اور اس پر میں بیچ میں جو چاند سا ہوتا ہے اس حصے کو کٹ کر لیجئے. اور کٹ کرنے کے بعد اس کو گڑ کے اندر ملا کے تقریباً چنے کے سے بڑی گولیاں ٹیبلٹس بنا لیں. 7 ٹیبلٹ ڈیلی کھائیں آپ. انشاءاللہ تعالیٰ اس سے بھی بے اولادی لازم اس سے اولاد ہوتی ہے. اور یہ میرا آزمایا ہوا ہے. میں نے بہت لوگوں کو بتایا. مور کے پر کا چاند جو بیچ میں چاند سا بنا ہوتا ہے اس کو کٹ کر لیجئے اور اس کے بعد اس میں گڑ ملا. ٹھیک ہے. اور دونوں میاں بیوی نہیں کھانا ہے. نہیں یہ صرف بیوی نہیں کھانا. اچھا یہ صرف عورت یہ صرف عورت نے کھانا ہوتا ہے. اور جو یہ باقی لیکن ہسبینڈ اینڈ وائف کے لیے ایک اور بتا دیتی ہوں. حالانکہ اس سے تعلق نہیں ہے لیکن میں پھر بھی بتا دیتی ہوں. مصری اور ازگن 50-50 گرام لے لیں. جب عورت اپنے مخصوص ایام سے فارغ ہو جائے تو اس کے بعد ان دونوں کو ہم وزن پیس لیں. پیسنے کے بعد 1 چمچ دودھ میں پکا کر اگین ہسبینڈ اینڈ وائف دونوں نے 10 دن تک کرنا. اچھا ماشاءاللہ ٹھیک ہے. اچھا آڈینس کو کوئی سوال کرنا تو آپ لوگ کر سکتے ہیں. یہ تو بے اولادی پہ چیزیں ہوگی. آخری نسخہ میں اور دے دیتا ہوں. وہ یہ کہ آج تک ٹھیک ہے. برادہ دندان فیل یعنی ہاتھی کے دانت کا برادہ وہ اس سلسلے میں بہت اچھا ہے. جیسے ڈاکٹر بلقیس نے بتایا ازگن ناگوری ایک جڑی بوٹی ہوتی ہے اور اس کے ساتھ اگر ہم اس کو لے لیں اور اس میں تقریباً 5 گرام کے قریب دونوں کو مکس کر کے 5 گرام پاؤڈر جو ہے برادہ دندان فیل اور اس کو اگر لے لیا جائے دودھ میں ڈال کے گرم کر کے یہ دونوں اگر لیں میاں بھی لے بیوی بھی لے تو اس سے جو خرابیاں ہوتی ہیں فالیکلز کا مسئلہ ہوتا ہے کاؤنٹس کا مسئلہ ہوتا ہے وہ حل ہوتا ہے. اچھا واو. یہ سب وہ چیزیں جو ہم دیتے ہیں. آپا سرگودا سے جیسے ہمیں کالر نے کال کی انہوں نے جھریوں کے لیے پوچھا. آپ کیا بتائیں گے جھریوں کے لیے؟ آپ کوئی آئل یا کچھ جو آپ بھی تو ہمیں اکثر بتاتے ہیں نا کہ آلیو آئل یوز کریں بادام کا تیل لگائیں تو کچھ. اچھا پہلے نا سب سے امپورٹنٹ چیز کیونکہ یہ ایک ایسا پروگرام ہے. کل کا پروگرام بھی بہت اعلیٰ تھا. وہ عیدی صاحب کا میں کہتی ہوں مزہ آ رہا ہے. عیدی صاحب کی اور بلقیس صاحبہ کی رسمیں بھی کرا دیں. So sweet, you know, when you look at these beautiful faces جو کہ ہنس رہے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں زندگی سے بہت مزہ آیا. اچھا میں یہ کہنا چاہ رہی تھی کہ جو بھی ہم کام کرتے ہیں چاہے وہ ہم دانوں سے کریں یا پھلوں سے کریں یا سبزیوں سے کریں یا کاسمیٹک سے ہائیجین بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے. صفائی کا خیال رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ اگر آپ مثال کے طور پہ اگر آپ نے کچھ کاٹنا بھی ہے یا کوئی چیز منہ پہ لگانا بھی میک شیور دیٹ یور ہینڈز آر کلین. میک شیور دیٹ جب آپ جس چہرے پہ اگر کچھ لگا رہی ہے تو آپ کا چہرہ صاف ہونا چاہیے. اسی طرح سے جو چیز آپ جو کھا رہی ہوتی ہیں مجھے نہیں پتا کہ بیجوں کو دھونا چاہیے ہوتا ہے یا نہیں لیکن اگر کچھ کو دھونا چاہیے کچھ کو صاف کر لیتے مل مل کے کپڑے سے. اچھا بالکل آپ چھری سے کاٹنا چاہیے تو چھری بھنڈی کاٹ لی ہوتی ہے پیاز کٹی ہے وہ کاٹ کے آری پیاز جو بھی ہے وہ ویری امپورٹنٹ. بہت اچھی بات کی. اچھا عالیہ آپ مجھے بتائیں کہ آپ نے کبھی کوئی دیسی ٹوٹکا استعمال کیا گھر پہ؟ کون سا دیسی ٹوٹکا جو آج آپ ہمیں دے کے جائیں؟ نہیں دیسی ٹوٹکا میری ایک دوست ہے آشو
وہ بتاتی ہو اس کا میاں اس کو اتنا ڈانٹتا ہے کہ تم کیا یہ کرتی ہو، ڈاکٹروں کی دکانیں بند کرانی ہے. اب رات میں جیسے المیر جب کالک تو سبھی بچے تھوڑے بہت ہوتے ہیں، تو اس کو کرامپس ہو رہے، پیٹ میں کچھ ہو رہا نا، کہیں گے سنو کالا زیرہ ہے گھر میں، کہیں گے تھوڑا سا کالا زیرہ پانی میں پکاؤ، چمچی میں لگ کے پلا دو. تو میں نے کہا یہ تو کتنا وہ بھی ایک طرح کا بیج ہے زیرہ بھی، تو مجھے بہت اس سے فائدہ ہوا. ہاں، لیکن یہ کہ گھریلو عورتوں کا آدھے سے زیادہ علاج میرے خیال ان ٹوٹکوں سے ہی ہو رہا ہوتا ہے. ہم لوگوں کا تو گزارا جو ہے. اچھا رائی کے بارے میں بتاؤں. رائی کے بارے میں ہم دیکھ بات، لیکن اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ بہت فائدہ. رائی کا پہاڑ بنتا ہے. رائی کا پہاڑ. اچھا جی، رائی کا ٹوٹکا ہم آپ کو بتائیں گے، اور پتلے ہونے کے اور کچھ ٹوٹکے اور کچھ راز جانیں گے ہم عالیہ سے. ہمارے ساتھ رہیے گا. بریک کے بعد دیکھتے ہیں کہ باسط صاحب ہمیں کیا بتاتے ہیں. دکانیں تو بننے کرا دی لوگوں کی. میں کل والا شو، کل والا دن نہیں بولوں گی. سچ این امیزنگ شو. اتنا مزہ آیا دیکھ کر بھی. ابھی بھی جتنی دفعہ دیکھو میں لگتا ہے بیٹھ جاؤ. مجھے بھی مزہ آ رہا ہے، جتنی دفعہ دیکھو نا مجھے اچھا لگ رہا ہے. نا میں اس سے ریلیٹ کرنا چاہوں گی کہ یہ جو نیکی کے کام ہوتے ہیں، اللہ تعالیٰ جن لوگوں کو چنتا ہے، ہدایت دیتا ہے کہ آپ انسانیت کی خدمت کریں، ظاہر ہے کہ یہ بہت بڑا نام ہے. لیکن ہم سب جو ہیں وہ کسی وقت بھی اگر کوئی اچھا کام کا سوچ بھی لیتے ہیں تو سمجھو کہ ہمارا میٹر جو ہے نا اللہ تعالیٰ فوراً گھما دیتا ہے کہ اس نے سوچا ہے تو بس کام شروع ہو جانا چاہیے. اور میں یہاں مینشن کروں گی کہ یہ جو دانے ہیں اور یہ جو بیج ہے، کوئی ایسا بھی دینا جس میں میری جو برنٹ وکٹمز ہیں، جو بچیاں جلا دی گئی ہیں، کیونکہ رشتے بھی آئیں انشاءاللہ. ان کے لیے نا، ان کے لیے ہمیں ایسے بیج چاہیے جس سے ہمارا دل بڑا ہو جائے. جب ہمارا دل بڑا ہوگا نا تو ہم ان کا چہرہ نہیں دیکھیں گے، ان کا اندر دیکھیں گے کہ وہ کتنا خوبصورت ہے. تو دل بڑا کرنے والا میں نہیں سمجھتی. قرآن کو پڑھے، میننگ کے ساتھ نماز پڑھے، اور آپ کا دل خود بخود بڑا ہو گیا. یہ بیچ کا کمال نہیں، خدا نماز جو ہے وہ ایکچولی نماز جو ہے وہ بیسک ہے. آپ حقوق العباد کے سوالات تو اللہ آپ سے کریں گے، یعنی کہ حقوق العباد بھی بعد میں آتا ہے. پہلے اللہ تعالیٰ کا جو سوال ہوگا وہ نماز کا ہی ہوگا. بالکل بالکل. اچھا، اور آپ مجھے بتائیے گا ویسے کیا واقعی مشکل ہوتی ہے ان کے رشتوں میں؟ ظاہر ہے بیٹے، جب خوبصورتی نہیں رہ گئی، چہرے مسخ ہو گئے. میں جب بات بھی کرتی ہوں، میں نے ان سے پوچھا تھا لاسٹ ٹائم بھی، انہوں نے مجھے بتایا تھا کیونکہ جو جلنے کے بعد اسکن خراب ہو جاتی ہے، رنگ خراب ہو جاتا ہے. میں یہ نہیں کہتی کہ آپ، ظاہر ہے کہ اس علاج سے کوئی ریکنسٹرکشن نہیں ہو جائے گی، لیکن جو اسکن کا کلر ہے وہ بہتر ہو جائے تو اس سے بچیاں کچھ. لیکن آپ کو بہت سارے لوگوں نے شادیاں کی ہیں انہی لڑکیوں کے ساتھ. یہی عالیہ میں آپ سے سوال کروں، اگر آپ کا بیٹا بڑا ہو کے بولے کہ مجھے جی اسی طرح کی کسی لڑکی سے شادی کرنی ہے اور اس کو پسند آئے، آپ کیا کریں گے؟ بھائی میں تو یہ کہوں گی کہ ابھی تو وہ 2.5 سال کا ہے، جب تک وہ بڑا ہوگا زمانہ اس سے بدترین ہو چکا ہوگا. میں تو اس طرح کا ذہن بنا رہی ہوں کہ ایک دن المیر آئے گا آ کے کہے گا ماما ملیے ان سے، یہ ہے آپ کی بہو. وہ پتہ نہیں پوچھنے پوچھانے کا دور رہے گا. تو آپ کو کوئی پرابلم ہوگی؟ نہیں، مجھے کوئی پرابلم نہیں، میرا بیٹا. اس پہ زوردار تالیاں ہونی چاہیے.
ری بلڈ کے لیے میں مسرت بہن کی انشاءاللہ میں بالکل مدد کروں گا. ری بلڈ کے لیے قسط شیری بہت عمدہ ہے کہ اگر آپریشن کے بعد جو نشانات یا جلنے کے بعد جو ایک طریقے سے ان ایون جو اسکن ہو جاتی ہے اس کے لیے قسط شیری بہت عمدہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طب نبوی میں بھی اس کے بارے میں کئی اس کے فوائد بتائے. لیکن اسکن میں اگر قسط شیری کا پاؤڈر عرق گلاب میں لگا کے مسلسل لگایا جائے تو ان ایون اسکن بھی صحیح ہو جاتی ہے. اچھا اب میں آپ سے پلیز میں آپ کو دوں گا. اور آج مسرت آپا کو تو شو بہت اچھا لگ رہا ہے. ہے نا مسرت آپا؟ مجھے تو فائدے ہو رہے ہیں نا. ہے نا فائدے ہو رہے ہیں. آج مل کے ہم سوال کریں گے. میں پوچھوں گی کہ آپ کے بالوں کو کالا کرنے کے لیے ہم کون سا بیج استعمال کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا جی آپ کے پاس آ گیا اور مجھے بتائیں کہ اب آپ کیا سکھا رہی ہیں. خواتین کے یہاں پہ بہت سارے مسائل ہیں. ایک تو یہ میری خاتون ٹھیک ہے کبھی کبھی ان پہ مجھے بڑا غصہ آتا ہے. کبھی زندگی میں بتاؤں گی کہ کیوں آتا ہے. لیکن ان کو پتلا ہونا ہے ٹھیک ہے بالکل پتلا ہو جانا ہے. اور آپ بتائیں کس کو اور مسئلہ تھا اس بچی کو. ہاں کیا مسئلہ ہے آج؟ میری یہ نا اسکن پہ یہ نیک پہ ہے نا سب سے پہلے یہ دھبے پڑے ہیں اور یہ 22 ایئر سے بھی زیادہ ہو گئے ہیں اس کو. اور یہ بڑھتے بڑھتے نیک سے پھر میرے جسم پہ پوری باڈی پہ یہ سفید. اور میں بیس وغیرہ بھی نہیں لگا سکتی. ایسے خارش ہوتی ہے یا اسکن اترتی ہے؟ میں تو بہت زیادہ نہیں نہاتی تو پھر میرا بہت برا حال ہو جاتا ہے. یہاں پہ دکھاؤ تھوڑا سا میں دکھا دوں کوئی ایشو تو نہیں ہے تاکہ یہ کیمرہ میری جان ادھر سے آنا ادھر ہونا. ہاں یہ پوری اس کو باڈی پر ہے. یہ بھی ٹھیک ہے. اس کا بھی ہم آپ سے پوچھیں گے. باسط صاحب آپ سے بھی پوچھوں گی. اچھا اس کے لیے بالکل آپ پریشان ہیں لیکن اس کے لیے آپ کو بہت ساری چیزیں چھوڑنی پڑے گی. بڑے کا گوشت آپ کو نہیں کھانا. تیز مرچ مسالے آپ کو نہیں کھانا. آپ لوگ کیا کرتے ہیں انٹرنل علاج کو ایک سائڈ پہ کرتے ہیں ایکسٹرنل چیزوں پہ آپ وہ کرتے ہو. سب سے بہترین آپ کے لیے مونگ کی دال ہوتی ہے. مونگ کی دال کا آٹا آرام سے مل جاتا ہے مارکیٹ میں. مونگ کی دال کا آٹا آپ کا فیس واش یا آپ کا باڈی واش ہونا چاہیے. آپ اس کو پانی میں گھول کے وہ نیچرل ڈٹرجنٹ ہے قدرتی اس میں جاگ ہوتا ہے. جب آپ مونگ کی دال بھگوئیں گے بھی تو جاگ نکلنا شروع ہو جاتا ہے. آپ اس سے اپنا باڈی واش کریں اور اپنا چہرہ واش کریں. یہاں سے میں آپ کو بتا دیتی ہوں آج بیجوں پہ پروگرام ہے. میں بیجوں سے ہی بتاؤں گی. اس کے لیے آپ السی میتھی اور ارنڈی یعنی کیسٹر آئل ٹھیک ہے ان تینوں کو آپ ہم وزن لے کے جیسے تھوڑا تھوڑا سا لے کر جب بنائیں اسی وقت بنائیں اسی وقت لگا لیں. اس میں قدرت کی طرف سے بہت اچھا تیل ہوتا ہے کیسٹر آئل میں. آپ نے 3-4 دانے لے لیے. آپ نے اسی طرح السی لے لیا تھوڑے سے ½ ٹی اسپون 1-2 میتھی دانے لے لیے. میتھی دانے کی ایک اور اچھی بات ہے کہ غیر ضروری بالوں کو بھی یہ ختم کرتا ہے اگر پراپر طریقے سے لگایا جائے. ٹھیک ہے. آپ اس میں تھوڑا سا آپ نے یہ لے لیا ½ ٹی اسپون کے جتنا. ان کو آپ بھگو کر چھپ کے دیکھ رہے ہیں نا ذرا دیکھو تو میں دیکھ رہی ہوں کہ مطلب کتنا دماغ چاہیے یار ان چیزوں کے لیے. اچھا ان کو آپ نے سب کو پیس لیں. ان میں سے آئل جیسے نکلے گا آپ اس کو لگا کر 1-2 گھنٹے کے لیے چھوڑ دیں. اس کے بعد سادے پانی تو ان کا آئل نکلے گا. جی بالکل. اور میں چاہوں گی آپ بنائیں تاکہ ہم بھی اپنا دماغ کام کریں. آپ صرف ہمیں بتاتے جائیں بنائیں گے ہم خود. ہاں اچھا سب سے پہلے میں ایک سوال پوچھ لوں کہ یہ پہلے بناؤں. یہ تو بن گیا نا. ہاں یہ بن گیا. ان کی نہیں بتا رہی ہیں اس کو نہیں اس میں تھوڑا سا پانی ملا کر فہیم اس کا کلوز بنائیں. یہ ساری چیزیں انہوں نے ہم وزن لی ہیں اور اس کو تھوڑی دیر پانی میں بھگو دیں تو اچھا ہے پسنے میں آسانی ہو جائے گی. آرام سے. اور سل بٹے پہ. اچھا آپ یہ کیوں نہیں بتاتی کہ گرائنڈر میں پاؤڈر بنا لیں اور اس کو پانی میں بھگوئیں. آپ سل بٹا کیوں بول رہے ہیں؟ میں اس لیے سل بٹا بولتی ہوں گرائنڈر میں بہت ساری چیزیں جل جاتی ہیں. جب وہ تیزی سے چلتا ہے تو اس میں افادیت اس میں جو وولیٹائل آئل ہوتے ہیں نا وہ ختم ہو جاتی ہے. اسی لیے میں ہمیشہ سل بٹا یوز کرتی ہوں. اتنی کوانٹٹی ہونی چاہیے. ٹھیک ہے نظر آ رہا ہے. اب کس کا بتا رہی ہیں؟ نہیں ہو رہا نا. اچھا میرے 2 عدد سوال ہیں. ایک تو یہ کہ آج کل کی بچیوں کو بہت زیادہ کمزوری ہوتی ہے. بہت زیادہ جیسے اسکول گوئنگ بچیاں ہیں بعض دفعہ شرم میں وہ بتا بھی نہیں پاتی. جوائنٹس میں پین ہو رہا ہے پڑھائی کا اسٹریس ہے گھر کے کام ہے. ایسی بچیوں کو کیا کرنا چاہیے جو میرڈ بھی نہیں ہے کم عمر ہیں بہت ہیوی کوئی دوائی نہیں لے سکتی؟ صحیح. ہاں اچھا دیکھیے اتفاق سے یہاں پہ بھنڈی کے بیج رکھے ہوئے ہیں. بھنڈی کے بیج کے تو اور بھی بہت فوائد ہے. جیسے ہم بے اولادی پہ بات کر رہے تھے تو یہ اس کو شہد میں ملا کر دونوں استعمال کر سکتے ہیں. لیکن آپ نے بچیوں کا پوچھا طاقت کے لیے پوچھا میں بتا دیتی ہوں. ساری چیزیں ہم وزن لینا ہے. جس طرح مثال کے طور پہ آپ نے بھنڈی کے بیج لیے. ابھی یہاں پہ ہمیں بریک لینا ہے. ٹھیک ہے بریک لے لو.
بہت مزے کی چیز بتا رہی ہیں ڈاکٹر بلکیس. پلیز پروگرام کے ساتھ رہیے گا. یہ نہیں ہو کہ بریک ہو اور آپ لوگ بھی ادھر ادھر ٹاٹا بائے عالیہ بنائیں گی. جی میں چیزیں بنانے والی اس لیے آپ لوگ فوراً واپس آئیں. جو ہمارے سٹارز ہیں, ہمارے اپنے ہیں, ہمارے پیارے ہیں, آپ لوگ ہو یا یہ لوگ ہو, ان کی کریں ہم کچھ انوکھی خواہشات پوری. کہ متیرا نے کیا خواہش کی تھی؟ لوگ بول رہے متیرا آ گئی, ٹریفک صحیح ہو جائے گا. ادھر تو مزید ٹریفک جام ہو رہا ہے. چلی میں اڑی اڑی میں اڑے جہاں رستہ ہنس کے مڑ گئی رے. اس بادل کو ہاتھ نہیں لگانا, مجھے آسمان پہ جو بادل ہوتے ہیں ان کو ہاتھ لگانا. مزے کا تھا نا, بہت وہاں پہ تو ہے نا. اور آپ کی بھی خواہش تھی, آپ کے لیے مجھے بھیج دی. اور کیا ہے نا. بس اب اگلی جو ہم مزے مزے کی ان لوگوں نے خواہشیں کی, پانی میں گھومائے. انڈر سی واک میں نے کی ہوئی ہے موریشس میں. ہاں مجھے بتایا تھا کہ میں انڈر سی واک کر چکی ہوں اور میں نے بہت مزہ کیا ہے. تو میں ایسی چیزیں بہت انجوائے کرتی ہوں. میں نے جانا ہے لیکن میرا ڈر بہت لگتا ہے. اچھا مجھے ابھی فیس بک پہ ہمارے پیج پہ بہت سارے میسیجز آ رہے ہیں. کافی لوگوں نے کہا ہے کہ ہمیں بلڈ پریشر کے بارے میں بتائیں, تو آپ بھی بتائیے گا, باسط صاحب بھی ہمیں بتائیں گے, ٹھیک ہے نا. میں بس یہ اور گورا ہونے کا بتا رہے. گڈ. اچھا بلڈ پریشر کا تو بہت ایزی ہے, ثابت دلیہ سفید زیرہ. میں بتاتی ہوں, یہ باسط بھائی بھی بتا سکتے ہیں جو ان کو پتا ہے. یہ دونوں گھر میں کچن میں مل جاتی ہے. ان دونوں کو پیس کے ہم وزن پیس کے رکھ لیں. جن کو بلڈ پریشر ہوتا ہے صبح دوپہر شام رات, یہ بلڈ پریشر میں ہوتا ہے ایک دم چکر آ رہے ہیں, اس طرح ہو رہا ہے, تو فوراً آپ یہ لے لیا کریں. ان کو چباتے رہیں تو اس سے آپ کا بلڈ پریشر کنٹرول رہتا ہے. اوکے ٹھیک ہے. اب کیا بتا رہی ہیں آپ؟ اچھا یہ جو عالیہ نے سوال کیا تھا بچیوں کے حساب سے, ہاں وہ بہت امپورٹنٹ سوال تھا. اچھا میں 3 چیزیں بتا رہی ہوں جو بہت ایزیلی مل جاتی ہے اور بہت ایکسپینسو بھی نہیں ہے. اور یہ نہ صرف کمزوری بلکہ وائٹ ڈسچارج. میں بول دیتی ہوں ڈاکٹر, اچھی بات ہے, بہت ساری خواتین ایک مخصوص ایام سے پہلے اور بعد میں تو یہ ہوتا ہے, لیکن اگر یہ ہر وقت ہو تو یہ ایک بیماری ہے. تو اس کے لیے یہ ہے کہ آپ بھنڈی کے بیج مل جاتے ہیں مارکیٹ سے, آپ جو بھی لیں سب ہم وزن لینا ہے آپ نے. اور سنگھاڑے کیا ہوتے ہیں؟ ڈرائی سنگھاڑے مل جاتے ہیں. اچھا جس طرح آپ پوچھ رہی تھی کہ ہونا چاہیے نہیں, بالکل ایسے صاف. ہاں اسی طرح جیسے اب یہ آپ باہر سے لا رہے ہیں, ان کو دھوئیں گے تو یہ خراب ہو جائے گا, ڈرائی نہیں ہوگا. تو اس کو آپ کپڑے سے اچھی طریقے سے ململ کے کپڑے سے صاف کر لیا کریں. یہ بھی سنگھاڑے بھی آپ نے ہم وزن لینا ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ نے 10 گرام یہ لیے تو 10 گرام یہ لے لیں. اچھا 4 سنگھاڑے. ایک اور چیز ہے وہ ہے املی کے بیج. اب املی کے بیج کے ساتھ کیا کرنا ہے؟ املی کے بیج کا ویسے بھی اور بھی آگے بھی بہت فائدے میں بتاؤں گی, لیکن یہ جو کمزوری اور جو ایک مخصوص بیماری ہے خواتین کی, اس کے لیے کہ املی کے بیج آپ توے پر جلا لیں. ٹھیک ہے, آپ جلا کر پاؤڈر بنا لیں. پاؤڈر بنا کے چھلکے سمیت یہ بھی آپ اس میں ہم وزن ملا لیں. ٹھیک ہے, اب یہ تینوں چیزیں آپ نے پیس لینا ہے ایکول اماؤنٹ میں. ٹھیک ہے, پیسنے کے بعد اس پاؤڈر شیپ میں آگے اس کو اس شہد میں ڈپ کر لیں, شہد میں مکس کر کے رکھیں. پیسٹ سا بن گیا. آپ صبح شام 1 چمچ آپ کھلائیں. اور اس سے ایک کمر درد, جن خواتین کی کمر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے, کمر درد, میں بچی تو نہیں ہوں لیکن بچی بھی نہیں ہوں کمر کے درد سے. تو یہ میں کر سکتی ہوں. آپ بالکل کر سکتی ہیں, کسی بھی ایج کی مطلب 16 کی ہوں تو کر سکتی ہوں. جی آپ 16 کی آپ کر سکتی ہیں. 3 مرتبہ 4 مرتبہ جتنے ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے.
تو یہ ان چیزوں کو مکس کر کے آپ رکھ لیں اور اس کے بعد آپ ان کو شہد میں ملا کر آپ استعمال کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ چیزوں کو مختصر رکھوں, تھوڑا رکھوں اور فوائد زیادہ. ہاں فوائد زیادہ ہو. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا کمپلیٹ. جی یہ کمپلیٹ ہو گیا. اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے, ویسے تو گرمیاں آ گئی لیکن بہت ہماری بچیوں کو ایک لت لگ گئی کافی کی, بہت زیادہ بھوک مٹتی ہے اس سے. اچھا میں بتاؤں کبھی کبھی, اچھا میں چائے زیادہ پیتی ہوں, کافی کم پیتی ہوں, کبھی کہیں جائیں تو اچھا پتہ نہیں کیا چھوڑیں. اچھا دیکھیے اجوا مسالے کا نہیں ہوتا, یہ گٹلیوں اس بیج پر ہے تو یہ بھی بیج ہی ہے. کس چیز کے؟ یہ اجوا کے ہوں گے کیونکہ چھوٹے سے ہیں. اجوا کے ہی ہیں نا؟ اجوا کے, ہاں یہ اجوا کے ہی ہیں. اچھا اجوا کھجور کے جو بیج ہوتے اگر ان کو آپ توے پر, یہ بھی سنگاڑے بھی آپ نے ہم وزن لینا ہے. ٹھیک ہے, اگر آپ نے 10 گرام یہ لیے تو 10 گرام یہ لے لیں. اچھا 4 سنگھاڑے. ایک اور چیز ہے وہ ہے املی کے بیج. اب املی کے بیج کے ساتھ کیا کرنا ہے, املی کے بیج کا ویسے بھی اور بھی آگے بھی بہت فائدے میں بتاؤں گی, لیکن یہ جو کمزوری اور جو ایک مخصوص بیماری ہے خواتین کی, اس کے لیے کہ املی کے بیج آپ توے پر جلا لیں. ٹھیک ہے, آپ جلا کر پاؤڈر بنا لیں. پاؤڈر بنا کے چھلکے سمیت یہ بھی آپ اس میں ہم وزن ملا لیں. ٹھیک ہے, اب یہ تینوں چیزیں آپ نے پیس لینا ہے ایکول اماؤنٹ میں. ٹھیک ہے, پیسنے کے بعد اس پاؤڈر شیپ میں آگے اس کو اس شہد میں ڈپ کر لیں, شہد میں مکس کر کے رکھیں. پیسٹ سا بن گیا. آپ صبح شام ایک چمچ آپ کھلائیں. اور اس سے ایک کمر درد, جن خواتین کی کمر میں بہت زیادہ درد ہوتا ہے, کمر درد, میں بچی تو نہیں ہوں لیکن بچی بھی نہیں ہوں کمر کے درد سے. تو یہ میں کر سکتی ہوں. آپ بالکل کر سکتی ہیں, کسی بھی ایج کی, کسی بھی ایج کی. مطلب 16 کی ہوں تو کر سکتی ہوں. جی آپ 16 کی آپ کر سکتی ہیں. 3 مرتبہ 4 مرتبہ جتنے ایڈ کر لیں. ٹھیک ہے, تو یہ ان چیزوں کو مکس کر کے آپ رکھ لیں اور اس کے بعد آپ ان کو شہد میں ملا کر آپ استعمال کر سکتے ہیں. میں ہمیشہ کوشش کرتی ہوں کہ چیزوں کو مختصر رکھوں, تھوڑا رکھوں اور فوائد زیادہ. ہاں فوائد زیادہ ہو. ٹھیک ہے, یہ ہو گیا کمپلیٹ. جی یہ کمپلیٹ ہو گیا. اچھا ایک اور چیز ہوتی ہے, ویسے تو گرمیاں آ گئی لیکن بہت ہماری بچیوں کو ایک لت لگ گئی کافی کی, بہت زیادہ بھوک مٹتی ہے اس سے. اچھا میں بتاؤں کبھی کبھی, اچھا میں چائے زیادہ پیتی ہوں, کافی کم پیتی ہوں, کبھی کہیں جائیں تو اچھا پتہ نہیں کیا چھوڑیں. اچھا دیکھیے اجوا مسالے کا نہیں ہوتا, یہ گٹلیوں اس بیج پر ہے تو یہ بھی بیج ہی ہے. کس چیز کے؟ یہ اجوا کے ہوں گے کیونکہ چھوٹے سے ہیں. اجوا کے ہی ہیں نا؟ اجوا کے, ہاں یہ اجوا کے ہی ہیں. اچھا اجوا کھجور کے جو بیج ہوتے اگر ان کو آپ توے پر جلا لیں, آپ بھول جائیں گے کافی کس چڑیا کا نام ہے. اچھا, کافی جیسے ہی اس کا ذائقہ ہے اور فوائد بے شمار ہیں. جن کو دل کے امراض رہتے ہیں, دل کے امراض جن کو ہوتے ہیں, مطلب جو جلدی جلدی عشق کرتے ہیں یا نہیں وہ ان کا کوئی علاج نہیں ہے. کوئی علاج نہیں ہے. تو پھر دل کا کون سا مرض سب سے خوفناک تو یہی ہے جس کا کوئی علاج نہیں. لیکن ہارٹ سنکنگ ہوتی ہے. کھجور والی کافی آپ نے پی ہے کبھی مس پاپا؟ نہیں, اچھا آئیڈیا ہے. یہ بہت مطلب کہ آپ کھجور کھاتے ہیں, آپ کے مطلب ہمارے یہاں تو دل بیٹھ رہا ہے, دل بیٹھ رہا ہے, نہیں دل کے تمام ہائی بلڈ پریشر اور بھی جو بھی دل کے امراض ہوتے ہیں ان سب میں آپ نے کیا کرنا ہے, اس کو توے پر اچھی طرح جلا لینا ہے. جب آپ اس کو جلائیں گے نا, توے پر بھونیں گے ہلکی آنچ پہ, تو ہوتا یہ کہ اس میں سے تھوڑا سا آئل نکلنے لگتا ہے. آپ اس کو جلا لیں, اس کے بعد پاؤڈر بنا کے کرش کر کے رکھ لیں. یہ آپ کی گھر کی کافی تیار ہے. آپ جس طرح آپ کافی یوز کرتے ہیں اس طرح ویسے ہی شیک کرتے ہیں. اب آپ کی طرف تھوڑی دیر میں آتے ہیں, ویسے کوئی ٹوٹکا پوچھنا ہے تو پوچھ لیں. اچھا مجھے ایک چیز پوچھنی ہے سنم, میں چاہ رہی ہوں ڈاکٹر باسط سے پوچھے ایک چیز, اور وہ یہ کہ جیسے میرا بچہ ہے 2.5 سال کا ہے, ٹھیک ہے, لیکن کانسٹیپیشن اس کو بہت ہوتی ہے. مجھے لگتا ہے کہیں میں لیک کر جاتی ہوں, اس کی کوئی کھانے میں کوئی چیز ایسی کھا لیتا ہے یا کچھ جس کی وجہ سے, اور وہ بہت زیادہ تکلیف میں ہوتا ہے. تو ایسے میں کوئی ایسی ریمیڈی جو آسان ہو, جو بچہ جلدی سے کر لے. دواؤں سے آپ کو پتا بچے کیسا گھبراتے ہیں. ہاں, اس میں دیکھیے سب سے اہم چیز جو ہے نا وہ انجیر ہے. انجیر کے بارے میں یہ ہے کہ اگر آپ بچے کی عمر 5 سال سے کم ہے تو اسے 2 انجیر جو ہے دودھ میں بوائل کریں اور ایک حلوہ سا بن جائے گا, ایک پیسٹ سا بن جائے گا. ٹھیک ہے, اس پیسٹ کو جو ہے آپ رات کو اس کو کھانا کھانے کے 1 گھنٹے بعد کھلا دیجیے, اگر نہیں ممکن تو کھانے سے پہلے کھلا دیجیے. تو اس سے یہ ہے کرونک کانسٹیپیشن بھی جو ہوتا ہے وہ ریکور ہو جاتا ہے. اچھا یہ بڑوں کے لیے بھی ہے؟ بڑوں کے لیے بھی ہے, بچوں کے لیے بھی ہے. دوسری چیز گلاب اس سلسلے میں بہت عمدہ چیز ہے کہ گلاب کے پھول لے لیجیے, گلاب کے پھول کی پتیاں اور سونف
ان دونوں چیزوں کو پانی میں بوائل کر کے اور اس کا پانی اس کو پلائیں گے تو وہ بڑا عمدہ رہے گا. زیتون کا تیل بڑا عمدہ ہے یا بادام کا تیل, لوبریکینٹ پورا لوبریکیٹ کر دیتا ہے یہ آنتوں کو. آپ کی وینس کو. اور تو یہ جو ہے چائے کا 1 چمچہ گرم دودھ میں اگر لیں گے تو وہ بہت عمدہ ہے. ارے کہاں لے گا بچہ؟ بس آپ انجیر دیجیے. انجیر جو ہے مجھے لگ رہا ہے وہ میٹھا کھا لے گا مزے سے. اچھا اور بتائیں, آپ مجھے گورے ہونے کا بتا رہے تھے. ہاں باسط بھائی آپ گورے ہونے کا بتا رہے ہیں. جی, اب میں 2-3 چیزیں بتاؤں گا. گورے ہونے کے لیے جو اپٹن بنانا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس میں کیا کیا چیزیں ہیں. اس کے بعد مسرت آپا یہاں پہ ایک مزے کی ڈرنک بنائے گی جو آپ گرمی میں پی سکتے ہیں. میں سکھاتی ہوں آپ کو, آئیے. اچھا آپ مجھے بتائیں گورے ہونے کا. جی میں جو بتا رہا ہوں چیزیں, اس میں سب سے پہلی چیز جو ہے وہ, میں کون سا کیمرے پہ ہوں ادھر, تو اس میں جو سب سے پہلی چیز ہے وہ بادام ہے. بادام لے لیں 50 گرام. کدو کا بیج جو ہے وہ بازار میں مل جائے گا, یہ بھی 50 گرام لینا ہے. اسی طریقے سے تربوز کا بیج, یہ بھی 50 گرام. یہ چیزیں کدو کا بیج, تربوز کا بیج اور بادام 50 گرام. بادام, یہ 3 چیزیں ہو گئیں. اور اس کے علاوہ جو ہے 100 گرام چنے کی دال اس میں لے لیں, اور جو ہے 100 گرام. یہ چیزیں پیس لیجئے. اور اس کے بعد جو ہماری جو جڑی بوٹیاں اس میں ڈلیں گی وہ سب سے یہ جڑی بوٹی ہے جسے ہم بالچھڑ کہتے ہیں, یہ لے لیجئے. یہ 25 گرام ریشو میں ڈلے گی. اور اسی طریقے سے رائی کالی, رائی کے اوپر اب میں اور تفصیل بتاؤں گا, لیکن اس اپٹن کے نسخے میں یہ رائی ہے. اس رائی کو بھی آپ 50 گرام لیں گے. اور اس کے بعد آخری چیز جو ہے اس میں چھڑیلا, یہ اس میں ملا لینا ہے. یہ بازار میں مل جائے گا. ان سب چیزوں کو آپ پیس لیجئے. چنے کی دال جسے ہم بیسن کہتے ہیں وہ اس میں ملا لیجئے. یہ بہترین اپکرن شامل ہے. اور اگر اس میں آپ تھوڑا سا زعفران کا اضافہ کر دیں کہ اس سارے نسخے میں صرف 2 گرام زعفران دے دیں تو یہ بہترین اپکرن بن سکتا ہے یہ لگانے کے لیے. اسی طریقے سے جو 2 چیزیں ہیں نا, یہ وہ جو بال چھڑ اور یہ ہٹا دیں تو وہ جو باقی ساری چیزیں وہ حلوہ بھی بنا دیں گی. وہ تو حلوہ ہے, لیکن بات ہے کہ اسکن کے لیے بہت اچھا ہے. اور دوسری چیز ہے کہ رائی کے بارے میں بتا دیں. چھڑیلا بالکل ایسے لگے جیسے کسی نے بھی اس کو تازہ چھیڑا ہے. اور یہ جو رائی ہے اس کے بارے میں بتا دوں کہ رائی جو ہے یہ کاثر ریا ہے, ہاضم ہے, پرانی قبض کے لیے بہت اچھا ہے. 5 گرام اس کو صبح کھانے سے پانی سے لینے سے اس سے آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں. دوسری چیز یہ گنج کے لیے بہت اچھا ہے. جن لوگوں کو گنج ہوتا ہے جہاں پر بال اکھڑ جاتے ہیں اس جگہ پہ اس کا پیسٹ لگانے سے بال اگاتے ہیں. تیسری چیز یہ کہ جن لوگوں کو پیٹ میں کیڑے ہوں وہ پودینہ اور رائی, پودینے کے جو پتے ہوتے ہیں اور رائی کھانے سے, اور بچوں کو بھی اگر اس کا پاؤڈر اگر آپ کسی طرح کیپسول میں یا کسی بھی ٹافی کے اندر 1 پنچ جو ہے وہ پاؤڈر رکھ کے دیں گے تو اس سے آپ کے پیٹ کے کیڑے صحیح ہوں گے. تیسری چیز یہ ہے کہ یہ عموماً جو میں نے گنج کا بتایا ہے گنج کے لیے بہت اچھا رہتا ہے. اور اسی طریقے سے گیسٹرک کے امراض ہو گئے, ہاضمے کے امراض ہو گئے, ان کے لیے رائی بہت عمدہ چیز ہے. سرکہ بنانے کی ترکیب بتا دیتا ہوں کہ اب جامن جب آئیں گے تو اس کو ایک مٹکے میں رکھ دیجئے اور اس میں تھوڑی سی رائی ڈال دیجئے تو وہ بہترین سرکہ بن جائے گا جو کہ ہاضم اور کاثر ریا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تھینک یو. اچھا بلڈ پریشر کے لیے وہ مجھے ضرور بتائیے گا, لیکن اس سے پہلے آپ ڈرنک بنا رہی ہیں. آپ کے سامنے میں نے کچھ چیزیں رکھی ہیں, ٹھیک ہے, اب آپ کیسے بنائیں گے دیکھتے ہیں کہ آپ ڈرنک بنانے میں کتنی ہوشیار ہے. اوکے ٹھیک ہے. اچھا کیا اس میں یہ ہے کیا کہتے ہیں اس کو, خربوز, تربوز, واٹر میلن. دیکھیں واٹر مجھے نا آج تک میں تربوز اور خربوز میں مجھے پتہ نہیں چلتا کہ کون سا تربوز ہے کون سا خربوز ہے. آپ نے نہیں بھولوں گی. نہیں, اس کا مطلب ہے کہ کوئی ایسی بوٹی دیجیے جس کی آنکھوں اور مجھے تو کوئی ایسی پلیز ضرور آج ریمیڈی. ٹھیک ہے, مجھے بتائیں اب یہ ریمیڈی بتائیں جس سے میری یادداشت صحیح ہو, کیونکہ یہ آج کا مسئلہ نہیں ہمیشہ کا میں اس کے لیے سمپل سی چیز بتا دیتا ہوں. دال چینی کو کرش کر کے رکھیے اور دن بھر میں آپ پان کی طرح یا سونف کی طرح اس کو چباتے رہے. شارٹ میموری کے لیے اور لانگ میموری ایسی ویسی شارٹ ٹرم میموری. بس صرف دال چینی کا آپ جو ہے اس کو چوسیں, اس کو چیوں کریں. دال چینی. اچھا پھر بتائیں اب آپ تربوز. میں پہلے ڈالوں گی اس میں تربوز. اس کے فوائد کاشف بھائی بتائیں. یہ جو ہے بیسکلی جو ہے گرمی میں جو آتا ہے تو لو کے لیے بہت مفید ہوتا ہے. جو لوگ باہر کے لیے کام کرتے ہیں, دھوپ میں رہتے ہیں, صحیح, اور دماغ پہ گرمی چڑھ جاتی ہے, کچھ مرد حضرات باہر کام کرتے ہیں
गर्मी में इतना काम करते हैं, घर पे आके बीवियों को डांटते हैं, है ना? कुछ लोग होते हैं, मैं काम करके आता हूँ। तरबूज बहुत उम्दा चीज है पेट की गर्मी के लिए, मसाने की गर्मी के लिए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तिब्बे नबवी में तरबूज को जो है फरमाया कि हज़रत आयशा से मरवी है ये हदीस कि आपने फरमाया कि तरबूज के मौसम में उसको ककड़ी के साथ खाओ। तो ककड़ी का शेक भी अगर बनाई जाए तो वो बेहतरीन चीज है, वो जिस्म से गर्मी को खत्म करता है। बस इसमें एक चीज का ख्याल रखें, वो ये है कि ये अगर फ्रेश नहीं होगा तो इससे जो है नुकसान भी कर सकते हैं। अच्छा, ये मुझे चावल के साथ इस्तेमाल नहीं करना। अच्छा, आपने एक काम और करना है इसमें, जब ये पिए या खाएं तो इसके बाद पानी नहीं पीना। पानी नहीं पीना चाहिए। अच्छा, मैं एक बात पूछूं, तरबूज के बारे में मैंने एक बड़ी अजीब बात सुनी। ये मेरा फेवरेट फल है, लेकिन पूरी प्रेगनेंसी में मुझे तरबूज नहीं खाने दिया गया कि बच्चे को सांस की बीमारी हो जाएगी। क्या ये सच है? अब मैं अपनी बहन को नहीं खाने दे रही हूँ। सांस की तकलीफ हो जाएगी। हालांकि जो फॉरेनर्स हैं, गोरे हैं, वो सब खाते हैं। ऐसी कोई ऐसा कोई बात नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। ओके, हमारे पास आयशा की कॉल है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम आयशा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम मेरी जान, क्या सवाल करोगी? जल्दी से पूछ लो। मुझे दांतों के बारे में सवाल करना है कि दांतों को कैसे चमकाया जाए। दांतों को कैसे चमकाया जाए, ठीक है, अभी हम पूछते हैं। बहुत शुक्रिया मेरी जान, खुश रहो। हाँ जी, और ट्राई कर रही हूँ लेकिन काल ही नहीं लगती आपकी। परसों भी मैं ट्राई कर रही थी जब आपका शो था कि कोई ख्वाहिश बताए। मुझे भी, मेरी भी एक ख्वाहिश आप पूरी करें। मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपका मोबाइल नंबर चाहिए। ये मेरा मोबाइल नंबर ही है ना, जिस नंबर पे अभी कॉल किए, यही नंबर है मेरा। ठीक है जी आयशा, बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। आयशा को दांत चमकाने उसका आप मुझे बताएंगे, लेकिन मैं जल्दी से ब्रेक ले लूं। ब्रेक के बाद वापस आके, और बच्चों को मोशन अक्सर रहते हैं, वो भी जरूर बताइएगा, ठीक है? और आप काशिफ भाई ने कहा कि ब्लड प्रेशर के लिए भी एक और टोटका बताइए। ये मेरा ब्यूटी ड्रिंक है, प्लीज मुझे भी कुछ। हाँ, आप ब्यूटी ड्रिंक से जाएंगे हम लोग। हाँ, ठीक है। सो वी हैव, हमने ये तरबूज डाला, उसके बाद हमने इसमें तुख्म लंगा डाला और इसमें थोड़ा सी चीनी डाल दी। ठीक है ना? जामे शीरी, ये जो शरबत, हाँ, ये शरबत जो ये सबसे बाद में डालेंगे कलर ऐड करने। ठीक है, डाल। ये गर्मियों के लिए बेहतरीन है। ओके। और जो मर्द रात को धूप में काम करके आते हैं, धूप दिमाग में चढ़ जाती है, मत करो, उनको वैसे ही गुस्सा बहुत आता है। छोड़ दो, गर्मी सर्दी का लेकिन ये उनका बहाना होता है, मैं धूप में काम करके आ रहा हूँ। हाँ जी। सो वैसे वही काम करते हैं ना। वाह वाह, वापस आके शरबत पियेंगे और हम सारी खवातीन यहाँ पे हसीन हो जाएंगी, ठीक है? ठंडे होने के बाद। ठंडे होने के बाद, हाँ। तो हम ये ठंडा करके पियेंगे। ठंडा करने के लिए हमें ब्रेक लेने की जरूरत है। ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद वापस आके मजीद बात करेंगे। हमारे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा गुड मॉर्निंग शो। सारी परेशानियां आ गई हैं। इतने सारे लोगों ने मुझे पूछा कि ये भी बताएं, ये भी बताएं, ये भी बताएं, आंखों की बीनाई का भी बताएं, दांत चमकाने का भी बताएं, बाल लंबे करने का भी बताएं, बालों में शाइन लाने के लिए बताएं। मैं सोचू टाइम इतना नहीं, मैं क्या क्या बताऊं, इसलिए बस अब मैं चुप 6 मिनट आपको दे रही हूँ। जो जो बताना है। अब भाई ड्रिंक तैयार है, हम तो ड्रिंक पियेंगे बैठ के, आप और मैं, ठीक है? इसका बता दूं जल्दी से। हाँ, कि इससे स्किन भी तरोताजा होती है। अभी मुझे किसी ने पूछा भी है कि आप अपनी ताजगी लाने के लिए चेहरे की क्या कर सकते हैं। और क्योंकि इसमें हमने तरबूज मिलाया था, तो अक्सर ये होता है कि तरबूज के नीचे वाला जो हिस्सा होता है ना, जो उसकी स्किन के साथ होता है, छिलके के साथ होता है, उतना मीठा नहीं होता, फीका होता है, लोग उसको कुचल के मुंह पे लगाएं और ये ड्रिंक हाथ में पकड़िए, ठीक है? इसके अंदर जितनी भी चीजें डली वो आपके अंदर तरोताजगी, ठंडक लाती हैं। एंड देन अभी आगा साहब ने बताया कि ये जो है जो गुर्दे की पथरी होती है उसके लिए भी मुफीद है। और अगर उसमें हम लेमन के 2-3 ड्रॉप्स डाल लें तो दिस वुड बी अ ब्यूटीफुल ड्रिंक। इसमें कोई चीज आर्टिफिशियल नहीं है। चाय पी रही है वो, ठीक है? आप सॉरी, आपको नहीं मिलेगा। ये सिर्फ इनको मिलेगा, ठीक है? अब बात 6 मिनट में आप जी जी, मैं सबसे पहले तो बाल काला करने के लिए बताऊंगा कि जिन लोगों के अरे आप सुनिएगा, बाल काला करने के लिए उसमें तुख्मे भंगरा आप लिख लीजिए। तुख्मे भंगरा बड़ी उम्दा चीज है। भंगरा, भंगड़ा नहीं, भंगड़ा, ठीक है? पूरा पौधा होता है। उसका पौधा ले लें, उसके बाद सिकाकाई ले लें और सिकाकाई के बाद आंवला,
یہ 3 چیزیں ہو گئی. اور چوتھا یہ کہ جو ناریل کے عموماً آپ نے دیکھا ہے کہ اس کا جو چھلکا ہوتا ہے وہ بال لے لیجئے, ان سب کو پانی میں بوائل کر کے, اور بوائل کرنے کے بعد اس کا پانی اچھی طرح چھان لیں. اس پانی کو اسی طریقے سے اپنے بالوں پہ کم از کم 2 گھنٹے لگے رہنے دیجئے. اس کے بعد آپ شیمپو کر لیجئے یا آپ کو صابن لگانا ہے, اس سے آپ کے بال کالے رہیں گے. اور دوسری چیز میں بتا رہا تھا کہ جس طریقے سے ہم نے چہرے کے لیے بتایا کہ چہرے کے لیے جو میں نے نسخہ دیا, آپ وہ اپٹن بنائیے اور اس کے ساتھ پینے کے لیے ایک جوشندہ ہے جو کہ آپ کو رنگ گورا کرے گا, آپ کا بلڈ پیوریفائرنگ ہو جائے گی, آپ کے جگر کے لیے اچھا ہے, آپ کا خون بہت عمدہ اور سالے ہوگا اور آپ کے کلر میں گلابی پن آ جائے گا. اس کے لیے جو چیزیں میں بتا رہا ہوں اس میں سب سے پہلے جو ہے 5 گرام پنیر بوٹی ہے, 5 گرام اناب ہے, 5 گرام لے لیں, ان کو گرام پہ ہم چلتے ہیں, 5 گرام اناب لے لیجئے. اور اسی طریقے سے چرائتا جو ہے وہ 5 گرام لے لیجئے. ان 3 چیزوں کے بعد اشبا ہمارے پاس ہے, 4 چیزیں یہ ہو گئی. اور 5ویں اور آخری چیز جو ہے وہ گل منڈی. گل منڈی بڑی عمدہ چیز ہے خون صاف کرنے کے لیے, پیشاب آور بھی ہے یہ, اور یہ خون بھی صاف کرتی ہے, جگر کے لیے بہت اچھی ہے. اور وہ لوگ جن کو پروسٹیٹ کا پرابلم ہوتا ہے ان کے لیے بھی صرف گل منڈی کا جوشندہ پینے سے بہت فائدے ہوتے ہیں. لیکن ابھی ہم اس میں مرچ کر کے بتا رہے ہیں کہ اس کو پینے سے رنگ صاف ہوتا ہے, خون صاف ہوتا ہے. اسی طریقے سے دانت چمکانے کے لیے سب سے اچھی چیز یہ کہ چھوٹی الائچی کے دانے لے لیجئے, تھوڑی سی کھانے کا سوڈا لے لیں, یعنی کہ 5 گرام جو ہے سوڈا لے لیں کھانے کا, اور تقریباً 10 گرام جو ہے چھوٹی الائچی کے دانے لے لیں. ان دونوں کو گرائنڈر میں گرائنڈ کر دیں, باریک سا بنا لیجئے. یہ آپ کے لیے منجن بن گیا. اس سے آپ کے دانت خوبصورت ہو جائیں گے اور چمک جائیں گے. دوسری چیز اچھا, یہ سارے ٹوٹکے انشاءاللہ آپ کو ہمارے فیس بک کے پیج پہ ملیں گے, ٹھیک ہے. اگر آپ کچھ مس کر دیں تو ہمارے پیج پہ جا کے آپ یہ سب نوٹ کر سکتے ہیں, یا آپ ہمیں میل کیجیے گا, ہم آپ کو پورا بتا دیں, کوئی مسئلہ نہیں. اس میں یہ ہے کہ دیکھیے دھنیا بڑی عمدہ چیز ہے, ثابت دھنیا, سونف اور اسفغول کی بھوسی, ان تینوں چیزوں کو ہم وزن لے کے ایک شیشی میں محفوظ کر لیجیے. دن بھر اس کو 3-4 مرتبہ کھائیے. اس کا آپ کا بلڈ پریشر رائز نہیں ہوتا, کنٹرول میں رہتا ہے. جن لوگوں کو جیسے کہ انہوں نے بتایا کہ مردوں کو بڑا غصہ آتا ہے, تو مردوں کو یہ زیادہ کھلائیے. ان تینوں چیزوں کے ایک ساتھ. آنکھوں کی بینائی کے لیے سب سے عمدہ چیز جو ہمارے پاس سونف ہے. سونف کا طریقہ کار یہ ہے کہ سونف لے لیجئے اور گاجر کا جوس 1 لیٹر کے اندر تقریباً ½ کلو سونف بھگا کے رکھ دیجئے. 3-4 دن میں وہ ساری جو ہے وہ اچھی طریقے سے سوکھ جائے تو اس میں مصری ملا کے وہ 1 سال تک محفوظ رہتی ہے. اس کو ملا کے صبح 1 ٹیبل اسپون اور رات 1 ٹیبل اسپون لینے سے انشاءاللہ وہ بہتری آ جاتی ہے. ٹونسلز کے بارے میں بتاؤں, بالکل تجربے والی چیز بتا رہا ہوں کہ جن لوگ بچوں کو ٹونسلز ہوتے ہیں عموماً ہم کہتے ہیں نہیں آپریشن کروا لیا جائے, تو اس سے پہلے جو چیز ہے وہ 2 چیزیں ہیں. نمبر 1 ریٹھا, ابھی ڈاکٹر بلقیس نے بھی بتایا کہ ریٹھا لے لے اور اس کا اوپر کا جو وہ ہوتا ہے اس کو پیس لے, اس کا پاؤڈر بنا لیجئے. اسی طریقے سے اس کے اندر املتاس کی پھلی, یہ 2 چیزیں جو ہیں اس کا جو شندہ بنانا, املتاس کے اندر کا جو گودا ہوتا ہے وہ, اور یہ دونوں چیزیں ملا کے اس کو ہلکا سا کوٹ لیجئے اور اس کو پانی میں ابالنے کے بجائے دودھ میں ابالیے اور اس سے غرارے کیجئے. انشاءاللہ 5ویں یا 6ٹھے دن آپ کا جو ہے ٹونسلز جو ہے وہ ختم بھی ہو جائیں گے اور اس میں بہتری بھی آ جائے گی. اور اگر فرض کریں کہ خدا نخواستہ ٹونسلز جو ہے وہ پھٹنے کے بعد بلڈنگ ہوتی ہے تو اس میں چندہ آپ پریشان نہ ہو, اس میں آپ ہلدی لے لیجئے اور ہلدی کو بھرک دیجئے. تھوڑا سا ہلدی لے کے کسی چیز میں وہ ٹونسلز میں لگانے سے انشاءاللہ وہ بلڈنگ بھی آپ کی ختم. یہ چندہ کون ہے؟ یہ چندہ اردو کا ورڈ ہے. یہ چندہ کون ہے؟ یہ کوئی چندہ ہے, کسی کو انہوں نے کیمرہ میں دیکھ کے بولا ہے چندہ, مطلب کسی کو کون ہے؟ نہیں, چندہ کون ہے؟ سنو سنم. ہاں, اور مجھے یہ بتائیں کوئی ایسی دوائی یا ایسا کوئی بیج کے جس سے دل کی بات جاننی ہو تو میں بھی آپ کو وہ کھلاؤں اور پوچھوں کہ چندہ کون, آپ نے سب بتا دیں. کا دل ہوتا ہے. آپ کا دل کون ہے؟ الو کا دل اگر آپ کسی شخص کے اوپر بھی رکھیں تو واقعتاً جو ہے وہ اپنے دل کے ساتھ جہاں تک دل دینا ہمارا, آج ہی ذرا دل دو واپس, ٹھیک ہے. یہ الو کا دل, یہ ہمارا دل ہے, یہ ہمارے شو کا دل ہے, ہمارے شو کا دل آپ ہے. سارے چندہ, ساری میری جو چندہ بولے, جو بھی بات ہوگی آج دل سے ہوگی, جو بھی بات ہوگی آج اس دل سے ہوگی. دل کی بات کے سوا کوئی بات نہیں ہوگی. تو اس میں یہ کہ گل بنفشہ کے بارے میں صرف میں بتا دوں کہ سائنسائٹس, نزلہ, زکام,
جو بھی پرابلم آپ کو ہو آپ بنفشہ کو لے کے پانی میں بوائل کیجئے اور بوائل کرنے کے بعد اس کی چائے پی لیجئے. اگر ممکن ہو تو اس میں میتھی دانہ ڈال لیں تو آپ کو سائنسائٹس, گلے کی خشونت اور بھاری پن جو ہوتا ہے وہ اس سے بہتر. بہت شکریہ. اچھا اب کاشف بھائی آپ سے ایک بات پوچھوں گی, مجھے یہ بتائیے گا سب سے زیادہ آگے کون سا بیچ لوگ لیتے ہیں, سب سے زیادہ کون سی پرابلم لوگ کہتے ہیں کہ میرے ساتھ یہ مسئلہ ہے؟ زیادہ تر جو ہے بالوں کے لیے آتے ہیں, بال لمبے کرنے اور کے لیے, بلکہ ہاں, اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے نا موٹاپے کے لیے آتے ہیں کہ وزن کم کرنے کے لیے. اچھا اب آپ بتائیں. ایک آتا ہے کہ وہ موٹا ہونے کے لیے. موٹا ہونے کے لیے ضرور بتائیے گا. موٹا ہونے کے لیے میں ایک چیز ختم کرتے پھر ڈاکٹر صاحب شروع کریں. وہ تل میں آپ کو بتا دوں کہ تل یہاں پہ موجود ہے. جو لڑکیاں بہت پتلی ہیں یا جو لڑکے پتلے ہیں جو موٹا ہونا چاہتے ہیں بتا دیتا ہوں. 2 چیزیں میں نے بتائی تھی. ایک تو تل ہے, سفید تل لے لیں, اس کو 10 گرام لے لیا, اور مغز بنولا, ان دونوں چیزوں کا ہم وزن لے کے اس کو گرائنڈ کر لیں. بڑا بہترین شیک بن جائے گا. اور اسی طریقے سے بنانا شیک, یہ 2 چیزیں آپ دن میں کم از کم 2 گلاس پیئیں گے تو انشاءاللہ 11-12 دن میں آپ کا وزن 5 سے 10 پاؤنڈ بڑھ جائے گا. کیا ہے میرے ساتھ آئے. اچھا میں وہ بتانا چاہ رہی تھی, جیسے آج کل ہمارے ملک میں ہیپیٹائٹس بہت پھیلا ہوا ہے. ہیپیٹائٹس A, B, C کچھ بھی ہو, آپ کو جگر کے کوئی بھی امراض ہو, جگر کے امراض کی وجہ سے پاؤں میں سوائلنگ ہو, کھانا نہیں ہضم ہوتا ہو, تو 2 چیزیں یہاں نظر آ رہی ہے, کانسنی اور مکو. آپ نے صرف 1 چمچ رات کو بھگو دینا ہے, کانسنی اور مکو, صبح اس کا پانی پی لینا ہے. جن کو بھی جگر کے امراض ہے یہ یہاں رکھے ہوئے, بہت ایزیلی مطلب کہ مارکیٹ میں یہ مل جاتے ہیں. اور مکو ہاں بس آپ یہ ویسے تو دونوں ہی اس جو ہے جتنے موٹاپے کے صفوف بنتے ہیں ان میں لازمی یہ دونوں اس کے جز ہوتے ہیں, تو آپ اس طرح اس کا استعمال کر سکتے ہیں. میں یہاں رکھ دیتی ہوں. اچھا دوسرا آپ کہہ رہی تھی بالوں کے بال لمبے کرنے کے لیے, پھر بالوں کی شائن کے لیے. اچھا بال لمبے کرنے کے لیے میتھی دانہ بہت اچھا ہوتا ہے. میتھی دانے کو اگر آپ چاہیں تو ایلو ویرا جو ہے اس کو کٹ کر لیں, یا ایلو ویرا کے پلپ میں میتھی دانے کو انفیوز کر دیں, اس کی اسپراؤٹنگ کر لیں. وہ جب آپ میتھی دانے میں اس کو بھگو کے رکھیں گے اس کے پلپ میں, ایلو ویرا کے پلپ میں میتھی دانے کو, تو وہ پھوٹ جائیں گے. جب وہ پھوٹ جائے تو اس کو تیل میں, سرسوں کے تیل میں اتنا گرم کرے کہ وہ جلے نہ. ہمارے یہی ہوتا ہے اتنا تیز چولہا کرتے تھے جل جاتا ہے. آپ کے سرسوں کے تیل سے میتھی کی خوشبو آئے گی, تب آپ کا تیل تیار ہوگا. آپ وہ تیل لگائیں, اس سے انشاءاللہ بال بہت لمبے ہوتے ہیں. اچھا یہ بھی کہتے ہیں, کہاوت ہے کہ موت کے سوا باقی ہر بیماری کا علاج ہے کلونجی میں, یہ درست ہے؟ یہ درست ہے. ہاں کلونجی کو بھی آپ کلونجی اب سوری آپ کی بات کاٹے, اگر آپ کاؤنٹر کے اس طرف آ جائیں گے نا تو زیادہ آپ کا کیمرہ کی طرف آپ ہوں گے. اس طرف سے, ہاں اس طرف سے آ جائیں یہاں پہ. ہاں پھر اب بتائیں. کلونجی کے بارے میں بتا رہی تھی کہ اگر آپ کے سر میں بہت ایچنگ ہوتی ہے, بلا وجہ کی ایچنگ ہوتی ہے, تو آپ کلونجی کو کوٹیں اور اسی طرح میتھی دانے کو کوٹیں, دونوں کو. اور پیاز کا بیج بھی بہت اچھا ہوتا ہے اس کے لیے. یہاں میں نے اتفاقاً دیکھا تھا, یہ پیاز کا بیج, یہ تینوں آپ 1 چمچ. بیج تو ہوتا ہی نہیں پیاز میں. نہیں, پیاز جب بنتا ہے اوپر آتا ہے تو اس کے اوپر اس طرح کا پھول سا ہوتا ہے, پھول سا ہوتا گرین کلر کا, ہے, بند ہوتا ہے, اس کے اندر بیج آتے ہیں. ٹھیک ہے, ہری پیاز جب ہوتا ہے ہاں نا, وہ کسان نکال لیتے ہیں, ہمیں خالی پیاز پہ ٹرکا دیتے ہیں. آپ نے 3 چیزیں. پیاز کی جو بیج جو ہوتا ہے نا, پیاز کا بیج, اس کے لیے پیاز الگ ہوتی ہے. وہ الگ ہوتی ہے, ختم ہو جاتی ہے, پھر پیاز بیج رہ جاتا ہے. اور انگور کا بھی بیج ہوتا ہے نا. گریپ سیڈ آئل تو پوری دنیا میں بہت مشہور ہے آپ کی اسکن کے لیے, وہ تو بہت ایکسپینسو ہے. اچھا پیاز کے بیج لے لینا ہے, کلونجی لے لینا ہے, اور میتھی دانہ, تینوں کو اچھی طرح کوٹ کے سرسوں کے تیل میں ڈال کر اس کو دھوپ دے دیں 7 دن کے لیے. اس کے بعد یہ والا تیل لگائیں, یہ بھی آپ کے بالوں کے لیے بہت اچھا ہوتا ہے. اچھا یہاں سویا نہیں نظر آ رہا ہے, لیکن یہ زیرہ ہے. اسی طرح سویا, جس طرح مینسٹریشن پرابلم ہوتے ہیں, PCOS کے پرابلم جن کو ہوتے ہیں, پالیسسٹک اووریز, اس کے لیے آپ نے لینا ہے مولی کے بیج, سویا کے بیج اور ہرمل. گاجر تھوڑا سا پرابلم کرتا ہے, آپ یہ 3 چیزیں لے لیں. گاجر کے بیج وہ خواتین استعمال کریں جن کا مینسٹریشن مطلب کہ آنے کے بعد اس کا آپ جو شاندہ بنا کے پئیں, کبھی پہلے نہ پئیں. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے پھر بلیڈنگ بند نہیں ہوتی ہے گاجر سے, تو اس لیے میں اس کو نہیں وہ کرتی. گاجر کے بیج میں نہیں استعمال کراتی, میں صرف سویا, ہرمل اور مولی کے بیج, ان تینوں کو. اور یہ مجھے کسی بزرگ نے بتایا تھا تو میں اسی طرح بتاتی ہوں, تینوں کے ساتھ دانے لینے. اب میرے پیشنٹ کہتے ہیں 7 دانے گننا مشکل ہوتا ہے, میں نے کہا گن تو لیتے ہیں نا. آپ نے رات کو چبا لینے,
جن خواتین کے ساتھ PCOS کی وجہ سے یہاں ہیمپ نکل آتا ہے, گردن کالی ہو جاتی ہے, ٹانگیں, یہ لوور پورشن بہت زیادہ بھاری ہو جاتا ہے, ایک چھوٹا سا ٹوٹکا ہے آپ کو, لیکن یہ ریگولرلی کرنا ہے 3 سے 4 مہینے, آپ کو یقیناً فائدہ ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, آپ یہاں پہ بریک لیتے ہیں اور آپ مجھے بتائیں آپ کی ٹریٹمنٹس ہوتی ہیں اس طرح ہربل پروڈکٹس ہیں؟ بالکل. سب سے زیادہ کون سا پروڈکٹ ہے آپ کی؟ ظاہر ہے کہ وہ اسکن فیشیل کے حساب سے لیتے ہیں کہ جی اسکن جو ہے وہ چمکدار رہے, ینگ نظر آئے. ایلو ویرا زیادہ یوز کرتے ہیں نا؟ بہت زیادہ ہے نا, بہت زیادہ استعمال ہوتا ہے. اچھا, بادام کے تیل ویل بھی آپ لوگوں کے پاس استعمال ہوتے ہیں؟ ہم لوگ اپنا جو بالوں کے لیے جس طرح آپ نے بتایا کہ میتھی جو ہے, دھنیا ہے, یہ تمام چیزیں ہم لوگ کولو میں اس کو نکلوا کے اس کا تیل اور پھر بالکل. اچھا, میں یہاں پہ بریک لیتی ہوں. بریک کے بعد آپ مجھ سے اس دن جب ہم شو کو ڈسکس کر رہے تھے, آپ نے مجھ سے بات کی تھی کہ آپ یہ جو بہت مہنگے تیل ملتے ہیں مارکیٹ میں, ان کو سستا طریقے سے آپ اپنے گھر میں خود بنا سکتے ہیں. وہ مجھے بتائیے گا, اگر انگور کے بیج کا تیل نکالنا ہو تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی, بریک کے بعد جانیں گے جو بہت دنیا میں مہنگا تیل ہے اس کو سستا کیسے کیا جا سکتا ہے. بریک کے بعد جانیے گا. ویلکم بیک, آپ دیکھ رہے ہیں دی مارننگ شو. اور اب بریک میں ہم لوگ خراٹوں کی بات کر رہے تھے. بہت سارے لوگ بہت خراٹے مارتے ہیں. اب کبھی کوئی بہن خراٹے مار رہی ہوتی ہے, کبھی کوئی امی خراٹے مار رہی ہوتی. میں نے آپ کو تو نہیں کہا. نہیں, آپ خراٹے مارتی ہیں؟ نہیں نا, کیا ہو گیا؟ ہاں, یہ نہیں مارتی. سادیہ سے پوچھیں گے. ٹھیک ہے, سادیہ سے پوچھیں گے کہ خراٹے مارتی نہیں مارتی, تو اس کا بھی علاج پوچھیں گے. لیکن ایک سوال نا, میں بھی بیٹھی تھی نا, میں بڑی چلاک ہوں نا, تو میں یوں کہہ رہی تھی. میں نے کہا یار, ایک بندہ پیٹ اندر کرنے کا ٹوٹکا بتا رہا ہے, اپنا پیٹ اندر نہیں ہے. ذرا یہ کلوز بنائیے گا, یہ امپورٹنٹ ہے نا. ایک بندہ بالوں کو اگانے کا ٹوٹکا بتا رہا ہے, اپنے بال نہیں اگا رہا. ایک بندہ گورا ہونے کا ٹوٹکا بتا رہا ہے, خود گورا سے چٹا گورا چٹا نہیں ہو رہا. تو اور یہ سب میں نے ان سے اجازت مانگ کے کہا, میں نے کہا ذرا آپ مجھے یہ تو بتائیں. تو میں نے کہا میں آپ سے آن ایئر پوچھوں, کیونکہ بہت سارے لوگ بولو گے ہاں خود دیکھو ذرا اپنا پیٹ تو اندر نہیں کر رہا, ہمیں بتا رہے ہیں. ہاں آپ بتائیں, ہے نا, ہوتا ہے نا. بالکل, آپ نے بہترین سوال کیا. لیکن میں نے اجازت مانگ کے کیا ہے. بتائیں. بات یہ ہے کہ جو ایک حکیم یا ایک ڈاکٹر ہوتا ہے نا, بیسکلی اللہ کی طرف سے شفا جو ہے وہ اللہ کی جانب سے ہوتا ہے. وہ جس چیز کا ایکسپرٹ ہوگا, یہ تاریخ گواہ ہے کہ جو ڈاکٹر یا حکیم جس چیز کا ایکسپرٹ ہوتا ہے وہ اس چیز میں مبتلا ہوتا ہے. اگر ایک برین کا سرجن ہے, وہ یقین مانے برین کی پرابلم ہی میں گیا. جگر کا ڈاکٹر جگر کے آپریشن کر کے جگر کی بیماری ہی میں جو سائیکالوجسٹ ہیں یہ لوگ وہ خود ہی پاگل ہوتے ہیں, پاگل ہو جاتے ہیں. بیسکلی اس کا دماغ چلتا ہے نا سائیکالوجسٹ. اور ہمارا طریقہ کار یہ ہے کہ اگر میرے بال نہیں ہیں, اس کے معنی میں بالوں کا بہترین علاج کر سکتا ہوں. اگر میں موٹا ہوں, اس کے معنی میں پیٹ کم کرنے کا بہترین علاج کر سکتا ہوں. اس کی اتھارٹی جو ہے وہ اللہ رب العالمین کے پاس ہوتی ہے, بندے کے پاس. کیا بات ہے. اچھا جی, ہمارے جو ڈاکٹرز ہیں, ہربلسٹ ہیں, ان کا بھی دماغ چلتا ہے, ان کے ٹوٹکے چلتے ہیں, اور ہمارا لکی ڈرا چلتا ہے. تو اس کے لیے یہاں پہ ہم لکی ڈرا کریں گے. دیکھتے ہیں کہ کون خوش نصیب ہے جنہوں نے 10 گرام سونا میں سے 1 گرام سونا جیتا ہے. تو ہم سب مل کے بولیں گے چل پڑی. تو دیکھتے ہیں کہ کس کی چل پڑی. ٹھیک ہے جی, بولے سب مل کے چل پڑی. اب دیکھتے ہیں کس کی نکل پڑی. دیکھیں, بولے کس کی نکل پڑی. نکل پڑی. رفتار فیصلہ آباد سے بہت بہت مبارک ہو. اب دیکھتے ہیں کہ کس کی چل پڑی. چل پڑی. اوکے, بولے نکل پڑی. نکل پڑی. عمران علی حیدرآباد. اب دیکھتے ہیں کہ کس کی چل پڑی. اور اب
मुबारक हो, तालियां। अब बोले चल पड़ी, चल पड़ी, चल पड़ी, चल पड़ी, निकल पड़ी, निकल पड़ी। अताउर रहमान कराची, चल पड़ी, चल पड़ी। बिल्कुल साहब बोले निकल पड़ी, निकल पड़ी। अली लाहौर, अली बहुत मुबारक हो। और अब देखते हैं कि किसकी चल पड़ी, चल पड़ी, निकल पड़ी, निकल पड़ी। आसिया यूनिस पाक पतन बहुत मुबारक हो। बोले चल पड़ी, चल पड़ी, चल पड़ी, और निकल पड़ी, निकल पड़ी। अब्दुल्ला फ्रॉम क्वेटा, चल पड़ी, चल पड़ी, चल पड़ी, निकल पड़ी, निकल पड़ी। नहीं जीजी खान बहुत मुबारक हो। और अब आखिरी है, सब मिलके बोलेंगे, ऑडियंस तालियां नहीं, सब मिलके बोले चल पड़ी, चल पड़ी, निकल पड़ी, एक सेकंड, निकल पड़ी, निकल पड़ी। शाजिया की निकल पड़ी, बहुत मुबारक हो आप सबको। अच्छा, अब यहाँ पे इन सब के नामों की पर्चियां हैं जो ऑडियंस मौजूद है। ज़ाहिर है इनमें से भी कोई खुश नसीब होगा। आप नाम निकालें और आप गोल्ड दीजिएगा। आइए मुसरत आपा, ठीक है? किसको लगता है कि नाम आएगा? किस को लगता है इसका नाम? अच्छा, ये सारी खवातीन। अब देखते हैं आपकी निकल पड़ती है नहीं निकलती। चल पड़ी, चल पड़ी। अब आप नहीं बढ़ना। हाँ देखते हैं। एंड निकल पड़ी, निकल पड़ी। ओहो, ये तो सचमुच निकल पड़ी है। फबीहा नाज, फबीहा नाज कौन है? क्या बात है फबीहा, बहुत मुबारक हो। ये निकल पड़ी। आपने तो हाथ भी ऊपर नहीं किया था। आपको क्या लगा था आपका नाम नहीं आएगा? आपको लगा था आपकी नहीं निकलेगी? क्यों? कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है? किसको दोगी? मम्मी क्या है? मम्मी को माइक दे जरा, मम्मी को माइक भेजे। मम्मी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है, मगर मुझे पता ही नहीं था कि आज इनका निकल जाएगा। मगर जब आपने बोला तो मेरा दिल बोल रहा था अंदर से शायद मेरी बेटी का निकल जाए फबीहा, क्योंकि ये आई हुई थी, मेरा दिल बोल रहा था अंदर से। बहुत मुबारक हो, खुश हो, बहुत मुबारक हो। आई जी बैठिए। अच्छा, सारे टोटके कंप्लीट हो गए। अगर कोई एक छोटा सा रहता है तो बता दो। अच्छा, खराटे। हाँ, खराटे। आप क्यों इंटरेस्ट लेती हैं खराटों में? मेरे मियाँ खराटे लेते हैं। दो चीजें हैं कि एक तो ये कि गेंदे का फूल जो ताजा मिल जाए तो उसके बीच का जो हिस्सा होता है, या फिर सूखा गेंदे का फूल, इसको ले लिया जाए तकरीबन 5 ग्राम, यानी कि 3 फूल के करीब ये ले लिया जाए। और अमलताज जो इससे पहले भी मैंने बताया था, इसकी अंदर से जो फली के गूदा जो है, ये गूदा, ये तकरीबन 5 ग्राम के करीब ये ले लिया जाए। इन दोनों को पानी में बॉईल किया जाए और बॉईल करने के बाद छान के उस पानी से गरारे किए जाए तो इंशाल्लाह कुछ अरसे में गरारे जो आपको खराटे आते हैं उसमें बाकायदा कमी आ जाए। अच्छा, आपको जल्दी से बता दी थी। मैं ये बता रही हूँ खटमल के लिए जो अमलताज है मेरे पास। हाँ, 1 सेकंड में बता देती हूँ। नहीं, ये अमलताज से आपने क्या करना, जिनके घर में खटमल ज्यादा हो, वैसे तो इसका पाउडर बना के रखते हैं, लेकिन बच्चे कुछ लोग चक लेते हैं। इसके लिए आप इसकी 1-1 इंच की डंडियां करके हर जगह रख दे, बिस्तर पे इधर उधर, तो खटमल गायब हो जाए। इन्हीं के पास अच्छा, हाँ, पंसार के पास आराम से मिल जाता है, दे देंगे, हर जगह मिल जाता है। बाजू आपकी शॉप है काजल की? लियाकताबाद सराफा मार्केट के अंदर हमारी शॉप है। ठीक है, काशिफ भाई के नाम से गफ्फारी पंसार स्टोर। हाँ, क्योंकि ये चीजें हैं जो छोटे पंसारी होते हैं, छोटी दुकानें वहाँ नहीं मिलता। तो ओरिजिनल नहीं मिल पाती, असली नहीं मिल पाती। नहीं, झूठी। और फिर इसके अंदर एक्सपायरी का, इसमें एक्सपायरी का काफी प्रॉब्लम है। बहुत शुक्रिया। अच्छा नाज़रीन, और इंशाल्लाह आप ये पूरा शो, बल्कि टोटके नहीं, पूरा शो हमारे फेसबुक पेज पे देखेंगे, जरूर देखिएगा। ये टोटके इस्तेमाल कीजिएगा, हमें बताइएगा कि आप लोगों को कितना फायदा हुआ।
आपको कैसा लगा कि पीस और बेड? नहीं, बहुत अच्छा। पहले अच्छा, मैं कुछ बोलना चाहती हूँ आज टॉपिक से जरा हटके, चूंकि मुसरत आपा साथ बैठी नहीं है, इनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है स्माइल अगेन, प्लीज उसके लिए आप सब बढ़कर काम करें, मुझे भी अल्लाह मौका दे और मेरे लायक कोई खिदमत हो जरूर बताएं, और मैं कभी भी पीछे नहीं हटूंगी क्योंकि ये बहुत नेकी का काम है। और वो बच्चियां जो जालिमों के हाथ चढ़ जाती हैं उनको इस तरह फूल की तरह ये रखती हैं, और हमने चैनल्स पे भी देखा और मैंने पर्सनली भी देखा है। वो लोग हमारा मेकअप कर रही होती है, वो उनको बाकायदा जॉब्स दी नहीं है, वो काम कर रही है, वो अपने आप को फारिग, और उसके लिए पूरी आवाम की तरफ से, पूरे पाकिस्तान की तरफ से, जहाँ जहाँ लोग हैं, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, आपसे इजाजत चाहते हैं, और ये सारे नाम आप इंशाल्लाह शो के बाद भी AIY न्यूज की स्क्रीन पे अपने नाम देख सकते हैं, और कल का सवाल भी बार बार रिपीट होता रहेगा, जिसका आप परसों बल्कि मंडे 8 बजे तक हमें जवाब दे सकते हैं। दुआ में याद रखिएगा, जिंदगी रही और खुदा ने चाहा तो मंडे को आपसे मुलाकात होगी। आई लव यू ऑल, खुदा हाफिज़।